बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ह्यूमन राइट्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज जो मैं नॉवल रीड करने जा रही हूँ उसका नाम है ए दोस्त परवाने मेरे, आज कलम निगहत अब्दुल्ला। मैंने तुम्हारे लिए कमरा सेट किया है। अब पता नहीं तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। खैर अभी तो रात ज्यादा हो गई है और तुम थक भी गई होगी। आराम करो, फिर सुबह देख लेना। तुम्हें जो कमरा सूट करे वही वही अपनी कर लेना। बीबी कमरे में नजरें दौड़ाते हुए बोल रही थी। फिर उसकी खामोशी महसूस करके खुद भी खामोश हो गई तो वो धीरे धीरे चलती हुई बेड के किनारे आन बैठी और अपने पैरों से सैंडल निकालने लगी। जब सीधी हुई तब बीबी ने पूछा, खाना खाओगी? उसने नफी में सर हिलाया तो बीबी एकदम आबदीदा हो गई और करीब बैठकर उसे गले लगाकर रोने लगी। उसकी खुश्क आंखों में भी सैलाब उतर आया, जिसमें बंद बांधने की उसने कोशिश नहीं की। अल्लाह की मर्जी बेटा, उसके सामने हम बेबस हैं। रो मत, मरने वाले को तकलीफ होती है। बीबी रोना भूल उसे तसल्लियां देने लगी थी। ये तुम्हारा अपना घर है। यूं भी तुम्हें यहाँ की क्या खबर थी? किस्मत में इस तरह आना लिखा है। कुछ दिन पहले तुम्हारे बाप का फोन आया था कि अपनी अमानत ले जाओ। मैंने सारी तैयारी कर ली है। वो और शिद्दत से रोने लगी। ना बेटी, रो नहीं, अल्लाह को यही मंजूर था। उठकर मुंह हाथ धो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। वो हथेलियों से आंखें रगड़ते हुए बोली। अच्छा, एक गिलास दूध ही पी लो। दिल नहीं चाह रहा। वो आजिज़ी से कहती उठ खड़ी हुई तो बीबी पूछने लगी, अकेली सो जाओगी? डरोगी तो नहीं? बीबी, मैं पहली बार तो यहाँ नहीं आई। बीबी उसने कहा। बीबी उठते हुए बोली, हाँ, और अब यही तुम्हारा घर है। मैं सुबह हुमायूं को फोन करूंगी। देखो वो आने का क्या बताता है। बहुत रात हो गई है बीबी, आप सो जाएं, मैं भी सोऊंगी। उसने हुमायूं के जिक्र से कुतरा कर कहा। फिर बीबी के जाते ही दरवाजा बंद करके लेट गई तो अब थकन का एहसास गालिब आ गया था। शिद्दत गिरिया से आंखों में अलग जलन हो रही थी, लेकिन अब उसमें उठकर मुंह धोने की हिम्मत नहीं थी। बस सोचकर रह गई। फिर तकिया खींचकर मुंह पर रख लिया और अपने गुजरे कल को सोचते सोचते सो गई थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए सारी मोहब्बतें उसी के हिस्से में आई थी। मजीद घर में खुशहाली भी थी, यानी अब्बू एक मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर थे। जब भी उसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत के साथ हर ख्वाहिश भी पूरी होती रही थी। इसके बावजूद उसकी शख्सियत में एक तवाज़ुन था। वो कभी किसी बात में हद से नहीं बढ़ती थी, ना ही हर शय की फरावानी ने उसे मगरूर बनाया था। इसके बरक्स वो नरम दिल की, हर एक का एहसास करने वाली लड़की थी। वो पैदा यहीं कराची में हुई थी। इस वक्त एक ही घर में सब साथ रहते थे, यानी दादा दादी, ताया अब्बू की फैमिली और उसके अम्मी अब्बू। फिर वो तकरीबन 10-12 साल की थी जब अब्बू ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद आ गए तो फिर वहीं सेटल हो गए थे। लेकिन कराची से नाता टूटा नहीं था। जब तक दादा दादी जिंदा रहे, हर त्योहार पर अब्बू अम्मी और उसे लेकर उन्हीं के पास आते थे। फिर इसके बाद वो अम्मी के साथ छुट्टियों में आती थी, क्योंकि उसका निनिहाल भी यहीं था। लेकिन उसका वहां ज्यादा दिल नहीं लगता था। वो ज्यादातर ताया जी के घर में ही रहती थी। ताया जी की 4 औलादें थीं। सबसे बड़ी सीमा आपी, उनके बाद हुमायूं, फिर शहरोज और आखिर में हुमा, जो उससे 2 साल छोटी थी। जबकि शहरोज उससे 2 साल बड़ा था और उसकी दोस्ती इन्हीं दोनों से थी। इसीलिए वो जब भी अम्मी के साथ कराची आती तो उसका ज्यादा वक्त इन दोनों के साथ गुजरता था। बहुत कम वक्त ननियाल में रहती थी। गो के वहां भी उसके मामूजाद खालाजाद कजन्स मौजूद थे और सब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत का एहसास करके ही वो कुछ दिन उनके साथ रह लेती थी, वरना उसका अपना दिल नहीं चाहता था। बहरहाल जिंदगी के वो दिन बहुत अच्छे गुजरे थे, जब कोई फिक्र नहीं थी और यूं लगता था जैसे जिंदगी यूं ही आराम से गुजर जाएगी। लेकिन एक दिन अम्मी अचानक दागे मुफारकत दे गईं तो इस अजीम सानहे ने हकीकतन उसकी हंसी को हिला डाला था। दिनों उसे अपना होश नहीं रहा था। जहां बैठती बस बैठी रह जाती और अब्बू खुद एक अच्छी रफीक सफर से महरूम होकर टूट गए थे। लेकिन उसकी खातिर उन्होंने काफी हद तक खुद को संभाल लिया था। इस वक्त वो इंटर कर चुकी थी। अब्बू ने बहुत चाहा कि वो अपनी तालीम जारी रखे, लेकिन उसका दिल हर शय से उचाट हो गया था। कोई बहन भाई भी तो नहीं था। अब्बू ऑफिस जाते तो ध्यान उसकी तरफ रहता। आखिर उन्होंने उसे कराची भेज दिया, जहाँ हुमा और शहरोज के साथ वो कुछ बहल गई थी। हुमायूं बहुत नरमी से बहुत तवील लेक्चर देकर जहां उसे अपनी जिंदगी की तरफ लाने में कामयाब हो गए, वहां उसकी जिंदगी पर छा भी गए थे। गो के इन दिनों वो वो इन दिनों एमबीए के लिए बाहर जाने की कोशिशों में मसरूफ थे। इसके बावजूद उन्होंने उसे बहुत वक्त दिया था और यही उनके समझाने का नतीजा था कि जब वो वापस अब्बू के पास आई तो वो ना सिर्फ कॉलेज में जाने के लिए मान गई, बल्कि घरदारी के साथ अब्बू का भी ख्याल करने लगी। फिर जब हुमायूं बाहर जाने लगे तब ताया जी पूरी फैमिली के साथ इस्लामाबाद आए थे और इस वक्त उन्होंने उसे हुमायूं के लिए अब्बू से मांगकर बकायदा उनके नाम की अंगूठी भी पहना दी थी।
یہ اس کی زندگی کا خوبصورت موڑ تھا جس پر وہ خوش تھی، اور اس سے زیادہ شہروز اور ہما خوش تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کے گھر آ جائے گی۔ اس کے لیے یہ تصور حسین تو تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ خیال بھی تھا کہ اب وہ اکیلے کیسے رہیں گے۔ وہ اس نہج پر اکثر سوچتی اور پریشان ہو جاتی تھی، اور ابو نے شاید اس کی پریشانی بھانپ لی تھی جو اس سے پہلے ہی رخت سفر باندھ دیا۔ 2 سال پہلے جس طرح امی اچانک گئی تھی، اسی طرح وہ بھی اچانک چلے گئے تھے، اور اس وقت کی فلائٹ سے صرف تایا جی ہی اس کے پاس پہنچ سکے تھے، اور آج تیسرے دن اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ شاید گھر والوں کو انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی جب بھی ہما اور شہروز سو رہے تھے، ورنہ خواہ کتنی رات ہو جاتی وہ ضرور اس کے انتظار میں جاگ رہے ہوتے۔ تائی جی کو بھی غالباً تایا جی نے ہی اٹھایا تھا، جنہوں نے زیادہ رات بیت جانے کے باعث ہی اسے سونے کی تاکید کی تھی، اور وہ گزشتہ 3 دنوں میں یوں سوئی تھی کہ ادھر آنکھ لگتی ادھر چونکے اٹھ جاتی۔ شاید تنہائی کا خوف بھی تھا جو اب اپنوں میں آ کر کسی حد تک ظاہر ہو گیا تھا جب ہی وہ سو بھی گئی تھی۔ صبح شاید کسی نے اسے نہیں اٹھایا تھا، اور خود سے جب اس کی آنکھ کھلی تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا، لیکن کھڑکیوں پر پردے ہونے کے باعث اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ البتہ یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ طویل نیند کے بعد بیدار ہوئی ہے، کیونکہ چٹکے ہوئے اعصاب اور خصوصاً ذہن پرسکون تھا۔ آنکھوں میں جلن بھی نہیں تھی۔ اس نے منہ ہاتھ دھو کر بالوں میں برش کیا، پھر کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے لاؤنج میں ہما اور شہروز جیسے اسی انتظار میں بیٹھے تھے۔ ہما تو بھاگ کر آئی اور اس سے لپٹ گئی، جبکہ شہروز بھی آیا تو تیزی سے تھا، لیکن پھر کچھ فاصلے پر رک کر دونوں کے رونے دھونے سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ آخر ہما کو کھینچ کر ڈانٹنے لگا۔ کیا پاگل پن ہے! بجائے اسے تسلی دینے کے خود بھی ساتھ شروع ہو گئیں۔ وہ چچا جان، ہما ہچکیوں کے درمیان منمنائی۔ ہاں کیا چچا جان؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی گئے ہیں، کوئی دور تو نہیں گئے؟ وہ ہما کو ڈانٹ کر پھر اس سے مخاطب ہوا۔ بری بات، اچھے بچے روتے نہیں ہیں، اللہ کی مرضی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ویسے وہ اپنے اچھے بندوں کو آزماتا ہے، وہ تم نے سنا نہیں اقبال نے کیا کہا ہے؟ برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تم پکی مسلمان ہو۔ وہ جو ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑ رہی تھی ہاتھ نیچے گرا کر اسے دیکھنے لگی، لیکن وہ بڑی معصوم شکل بنائے کھڑا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس معصومیت سے گویا ہوا ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شہر سے امیدیں بہار رکھ۔ اس نے ہما کو دیکھا تو وہ بامشکل مسکراہٹ چھپا کر بولی، آج کل اقبال سے دوستی ہے، غالب کو چھوڑ دیا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ نہیں، انہیں تو میں قیامت تک نہیں چھوڑوں گا، بہت کام آتے ہیں وہ میرے۔ خیر ابھی تو تم چل کر کچھ کھاؤ پیو۔ بی بی اس فکر میں گھلی جا رہی ہیں کہ تم نے پتہ نہیں کب سے کھایا پیا نہیں۔ مجھے بھوک نہیں ہے، بس چائے پیوں گی، اس نے بے بسی سے کہا۔ چائے بھی مل جائے گی، لیکن پہلے کھانا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا ڈرائنگ روم میں لے آیا اور کرسی کھینچ کر اسے بٹھاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارا دکھ محسوس نہیں کر رہا، بلکہ مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہے جتنا تمہیں، لیکن ہم مجبور اور بے بس ہیں۔ اگر رونے سے جانے والے لوٹ آتے تو میں تمہارے ساتھ مل کر روتا۔ ایسا نہیں ہوتا، اس کے برعکس کہا جاتا ہے کہ رونے سے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ کیا تم چاہو گی کہ چچا جان کو تکلیف ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن آنسوؤں پر اختیار کمال تھا اور وہ پھر چھلک آتے تھے۔ تبھی ہما اور بی بی آ گئیں۔ اٹھ گئیں بیٹا؟ بی بی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اسے روتے دیکھ کر ایک دم خاموش ہو گئیں، تو وہ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، بی بی اگر یہ اسی طرح روتی رہی تو میں اسے دوستی ختم کر دوں گا۔ میں رو تو نہیں رہی، اس نے فوراً آنسو پہنچے تھے، اور اگر کھانا نہیں کھاؤ گی تو میں کھا رہی ہوں، وہ روٹھے لہجے میں کہہ کر بی بی کو دیکھنے لگی تو انہوں نے جلدی سے اس کی پلیٹ میں سالن نکال دیا۔ کھاؤ بیٹا۔ آپ بھی کھائیں نا بی بی۔ اور بابا کہاں ہیں؟ اس نے نوالہ توڑتے ہوئے پوچھا۔ تایا جی کی اولادوں کی طرح وہ بھی انہیں بابا اور تائی جی کو بی بی کہتی تھی۔ وہ آج آفس گئے ہیں، کہہ رہے تھے جلدی آ جائیں گے۔ سیما بھی آتی ہوگی، میں نے صبح اسے فون کر کے تمہارے آنے کا بتایا ہے۔ اب گڑیا کو اسکول سے لے کر سیدھی یہیں آئے گی۔ بہت باتونی ہو گئی ہے گڑیا۔ بی بی نے باتوں میں اس کا دھیان بٹانے کے ساتھ اسے کھانے میں لگا دیا تھا، اور اس طرح اس نے کچھ کھا بھی لیا تھا۔ پھر کھانے کے بعد ہما چائے بنا کر لے آئی تو ایک ساتھ 2 کپ پی کر وہ خود کو کافی بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ جب امی کا انتقال ہوا تھا تب ابو نے اسے یہاں بھیج دیا تھا، اور اب ابو کے بعد تایا جی خود اسے لے آئے تھے۔ یوں بھی اسے یہیں آنا تھا۔ یہ بات رات بی بی نے بھی کہی تھی اور خود بھی جانتی تھی، لیکن اس آنے اور اس آنے میں فرق تھا، اور یہی فرق اس وقت ماموں جی اور مامی جی اسے سمجھا رہی تھیں۔ ابھی تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں اگر منگنی نہ ہوئی ہوتی تب کوئی بات نہیں تھی، اب مناسب نہیں لگتا، ہمارے ساتھ چلو۔ وہ حقیقتاً ان کے ساتھ جانے کے خیال سے پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ پہلے بھی وہ امی کی ناراضگی کے خیال سے جاتی تھی۔ اپنا شوق اس کا صرف 1 دن کا ہوتا تھا، اس کے بعد وہ فوراً واپس تایا جی کے گھر آنا چاہتی تھی، لیکن اب مامی جی جس انداز سے بات کر رہی تھیں اس سے وہ صاف انکار نہیں کر سکی اور حامی بھی نہیں بننا چاہتی تھی۔ جب ہی سہولت سے دامن بچا گئی۔ اب بابا اور بی بی سے پوچھ لیں، وہ اگر اجازت دیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلی چلوں گی۔
ان سے پوچھنا بیکار ہے، وہ اجازت نہیں دیں گے، ماموں جی نے کہا تو وہ عاجزی سے بولی۔ پھر آپ مجھے یہیں رہنے دیں۔ میں تو رہنے دوں بیٹا، لیکن کل کو تمہارے لیے ہی مسئلہ ہوگا۔ ہاں، لوگ باتیں بنائیں گے۔ مامی جی نے فوراً تائید کی تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، ابھی آپ رہنے دیں، میں خود بابا اور بی بی سے بات کروں گی، اگر انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی تو پھر میں خود آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ تمہاری مرضی، مامی جی نے کہا، ساتھ ہی ماموں جی کو بھی مزید کچھ کہنے سے روک دیا تو وہ اٹھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں۔ آپ ناراض تو نہیں ہوئے ماموں جی؟ نہیں نہیں بیٹا، ناراضگی کی تو کوئی بات نہیں، تم جہاں رہو خوش رہو۔ ماموں جی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، میں تمہارے پاس آتا رہوں گا۔ ضرور، میں بھی آؤں گی، اسے ان کی محبت میں کہنا پڑا۔ پھر انہوں نے رخصت کر کے سیدھی بی بی کے کمرے میں آئی تو ان کے پاس بیٹھا شہروز اسے دیکھتے ہی وارننگ کے انداز میں بولا، سنو خبردار، جو تم نے یہاں سے جانے کا سوچا بھی ہے، یہ تمہیں بیٹھے بیٹھے کیا ہوا ہے؟ بی بی نے اسے ٹوکا تو وہ اس کی طرف اشارہ کر کے بولا، پوچھیں اس سے، اس کے ماموں جی کیا کہہ رہے تھے؟ جی بی بی، ماموں جی مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہے تھے، لیکن میں نہیں جاؤں گی، اس نے بی بی کے دیکھنے پر بتا کر کہا تو وہ پوچھنے لگیں، تم نے انہیں منع کر دیا؟ نہیں، صاف منع تو نہیں کیا، اس نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ شہروز نے تیز ہو کر ٹوکا، کیوں؟ صاف منع کیوں نہیں کیا؟ وہ میرے ماموں جی ہیں، میں انہیں ناراض تو نہیں کر سکتی، وہ روحانسی ہو گئی۔ بالکل ٹھیک، بی بی نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا، پھر شہروز کو ڈانٹنے لگیں، تم اتنا چلا کر بات کیوں کر رہے ہو؟ عمر میں یہ تم سے چھوٹی صحیح لیکن رشتے میں بڑی ہے، آئندہ رشتے کا لحاظ کرنا۔ کیا کہوں بھابھی بیگم، وہ اسے دیکھ کر شرارت سے بولا تو وہ منمنائی، میں تم سے بات نہیں کر رہی، پھر کس سے کرو گی؟ ہمایوں بھائی کو بلاؤں؟ ارے ہاں، صبح ان کا فون آیا تھا، بتائیں نا بی بی کیا کہہ رہے تھے بھائی؟ تم جاؤ یہاں سے، بی بی نے قدرے غصے سے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں جا رہی ہوں۔ ارے نہیں بیٹا، تم بیٹھو میرے پاس، بی بی نے بہت محبت سے اسے دوبارہ پاس بٹھایا تو وہ شاکی ہو کر بولا، واہ بی بی، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے۔ یا اللہ، وہ بے ساختہ ہنسی تھی، تبھی ہما چائے لے کر آ گئی اور اسے ہنستے دیکھ کر بولی، شکر موسم خوشگوار ہوا، اس کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ وہ اترا کر بولا، میں تو جب مانوں گی جب ادھر کا موسم بدل کر دکھائیں گے۔ ہما نے منہ بنا کر کہا تو وہ آہ بھر کر بولا، مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلا اقبال، کوئی دن اور بھی ابھی بادے پیمائی کر۔ کون؟ اس نے ہما کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے اشارے سے پوچھا تو جواباً ہما نے مسکراتے ہوئے یوں سر ہلایا جیسے بتاؤں گی۔ یہ کیا اشارے بازی ہو رہی ہے؟ وہ باری باری دونوں کو دیکھنے لگا تو وہ انجان سی بن کر چائے پینے میں لگ گئی، لیکن وہ سمجھ گیا تھا جب ہی ہما کو ٹوکتے ہوئے بولا، تم سے کوئی بات ہضم نہیں ہوتی، خبردار جو کچھ بتایا تو۔ کیا بتایا تو؟ بی بی نے پوچھا تو وہ کچھ نہیں کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ چلو صوبیا، لان میں چلتے ہیں، یہاں گھٹن ہو رہی ہے۔ وہ بی بی کے ٹوکنے سے پہلے ہی بات بدل کر اٹھ کھڑی ہوئی تو اس نے جلدی سے چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ خالی کیا، پھر اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ جاتی سردیوں کے قدرے خنک سی شام تھی، ہما نے کہا بھی کہ وہ ہلکا سویٹر شال لے لے، لیکن وہ اسلام آباد کی شدید سردی میں سے آئی تھی، اسی لیے اسے یہ ہلکا موسم اچھا لگ رہا تھا۔ شام ڈوبنے تک وہ ہما کے ساتھ لان میں ٹہلتی اور ابو کی باتیں کرتی رہی۔ ہم سوچتے کیا ہیں اور ہوتا کیا ہے، مجھے کتنے دنوں سے یہ سوچ پریشان کر رہی تھی کہ میری شادی کے بعد ابو اکیلے ہو جائیں گے، لیکن وہ مجھے اکیلے کر گئے، وہ بہت آزردہ ہو رہی تھی۔ نہیں، تم اکیلی نہیں ہو، ہما نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر دبایا تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، ابو کو امی سے بہت محبت تھی، ان کے بغیر 2 سال پتہ نہیں کیسے رہ گئے، کبھی کبھی مجھے لگتا تھا جیسے وہ باقاعدہ امی کے پاس جانے کی تیاری کر رہے ہوں، میں اس وقت ڈر جاتی تھی اور انہیں آفس جانے سے بھی روک دیتی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے بیٹھے بیٹھے اچانک کہنے لگے، پتہ نہیں ہمایوں کب آئے گا، میں اتنا انتظار تو نہیں کر سکتا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو بات بدل گئے تھے۔ صبح ہمایوں بھائی کا فون آیا تھا، وہ بہت افسوس کر رہے تھے اور رات میں پھر فون کرنے کا کہا ہے ان سے بات کرنے کے لیے۔ ہما نے بتایا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ چلو مغرب کا وقت ہو رہا ہے، بی بی ناراض ہوتی ہیں۔ ہما نے اندر چلنے کو کہا تو وہ گہری سانس کے ساتھ بولی، ابو بھی اس وقت لان میں جانے سے منع کرتے تھے۔ ہوگی کوئی بات، ویسے مجھے ڈر بھی لگتا ہے، ہما نے کہا تو وہ آسمان کو دیکھ کر بولی، میں ڈرتی تو نہیں، لیکن عجیب سی اداسی محسوس ہوتی ہے، دیکھو آسمان کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ میں نہیں دیکھ رہی، ہما بھاگ کر اندر چلی گئی تو وہ اس کے ڈرنے پر ذرا سا ہنسی، پھر اداسیوں کو الوداع کہتی ہوئی اندر آئی تو شہروز نظر آیا۔ وہ فون پر جانے کس سے کہہ رہا تھا، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ وہ وہیں کھڑی ہو گئی اور جب شہروز فون رکھ کر اس کی طرف پلٹا تو بڑے آرام سے پوچھنے لگی، کس سے بات کر رہے تھے؟ ارے یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، وہ آہ بھر کر بولا اور صوفے پر ڈھہ گیا تو وہ دوسری طرف سے آ کر اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی،
सीधी तरह बताओ। क्या बताऊं? किससे बात कर रहे थे? उसने अपना सवाल दोहराया और फिर इसी अंदाज में बोला, है एक नादान अनजान जो ये बात हो के नहीं दे रही। क्यों? क्या मसला है उसके साथ? उसने पूछा तो वो कदरे तेज होकर बोला, बताया ना, नादान है, मोहब्बत और फरेब में फर्क नहीं समझती। दूध पीती बची है क्या? उसने बज़ाहिर मासूमियत से पूछा और उसके घूरने पर सटपटा कर बोली, मेरा मतलब है मोहब्बत कौन कर रहा है उससे और फरेब कौन दे रहा है? मोहब्बत मैं करता हूँ और फरेब उसका कज़न दे रहा है। उसने अपनी मोहब्बत पुरजोश और कज़न के फरेब पर तासुब का इजहार किया। तुम्हें कैसे पता कि उसका कज़न फरेब दे रहा है? उसने मजीद जरा की तो वो मजीद जोश से बोला, मैं जानता हूँ उसे, रोज़ नई लड़की के साथ नजर आता है। तुम बता दो उसे, बल्कि दिखा दो। उसके मशवरे पर वो मायूसी से नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, इस तरह वो समझेगी मैं अपने चक्कर में उसे कज़न से मुतनफ़र करने की घटिया कोशिश कर रहा हूँ। घटिया कोशिश क्यों? जो हकीकत है वही बताओगे? नहीं, ये हकीकत एक दिन खुद उसके सामने आएगी, तब उसे मेरी मोहब्बत का एहसास होगा। वो उस दिन के तसव्वुर में खो गया। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर आहिस्ता से पुकार कर बोली, सुनो, तुमने उसका नाम तो बताया नहीं। वो ऐसे ही खोए खोए अंदाज में गोया हुआ, परवाना तुझसे करता है, ऐ शमा प्यार क्यों, ये जान बेकरार है, तुझ पे निसार क्यों। शमा? वो बेसाख्ता चीखी थी। कहाँ है? वो फौरन उठ खड़ा हुआ, फिर एहसास होने पर उसे खूंखार नजरों से देखा तो वो अंदर ही अंदर खाइफ होकर पूछने लगी, शमा, वही तुम्हारी खाला की बेटी है ना? हाँ, लेकिन खबरदार जो स्मार्ट बनने की कोशिश की। उसने एतराफ के साथ वार्निंग दी तो वो कंधे उचकाकर बोली, मुझे क्या जरूरत है? तुम्हें अगर हीरो बनने का शौक है, जरूर बनो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हाँ, बस दुआएं काफी हैं। अगर कभी गलती से भी उसे बताने की कोशिश की कि मैं उसके इश्क में इंतहा चाहता हूँ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। नादान वो नहीं, नादान तुम हो। वो कहकर उठ खड़ी हुई, फिर जाते जाते बोली थी, इकबाल के बजाय गालिब को पकड़ो, उनके तीर जरूर उसके जिगर के आर पार हो जाएंगे। उसे यहाँ आए हुए 15 दिन हो गए थे और वो काफी हद तक ना सिर्फ बहल गई थी बल्कि किचन के कामों में हुमा का हाथ भी बटाने लगी थी। यूं भी ये घर उसके मकीन उसके लिए अजनबी नहीं थे। जब भी उसे कोई मुश्किल नहीं हुई, जो रूटीन उसके अपने घर में थी वही यहाँ भी थी। बल्कि वहाँ जब वो बीए के इम्तिहानों से फारिग हुई थी तो अब्बू के ऑफिस जाने के बाद वो घर में सारा दिन अकेली होती थी, जबकि यहाँ बीबी थी। सुबह हुमा कॉलेज और शहरोज बाबा के साथ ऑफिस चला जाता तो वो बीबी के साथ बिल्कुल बोर नहीं होती थी, क्योंकि बीबी कोई आम सी सिर्फ घरदारी करने वाली खातून नहीं थी। इसके बरक्स बहुत एक्टिव और स्मार्ट थीं। एक गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थीं और अभी 2 साल पहले ही रिटायर्ड हुई थीं, लेकिन उनकी रूटीन वही थी और शख्सियत में जितना रौब था, इस कदर नरमी और मोहब्बत, यानी बहुत मुतवाजन पर्सनैलिटी थी। इनके साथ वो हर मौजू पर बात कर सकती थी। अलबत्ता जब वो गुस्से में होती तब वो उनके सामने जाने से गुरेज करती थी और उन्हें गुस्सा कम ही आता था, इसीलिए उनसे गुरेज करने और छुपने की नौबत कभी कभार ही आती। ज्यादातर वो उनके करीब ही रहती थी। सुबह सबके जाने के बाद जब वो उनके पास बैठती तो फिर वक्त गुजरने का पता नहीं चलता था। फिर भी कुछ दिनों में ही उसे एहसास होने लगा था कि वो कुछ नहीं कर रही, और कुछ करने का सोचने के बाद ही उसने बीबी से कहा था, बीबी, मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई जॉब कर लूँ। जॉब करने का क्यों सोचा तुमने? बीबी ने नरमी से पूछा। कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, उसने सहूलत से कहा। हाँ, इंसान को जरूर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फरागत सबसे ज्यादा जहन पर असरअंदाज होती है। उन्होंने पहले तायीद की, फिर कहने लगी, तुम्हें जरूर कुछ करना चाहिए, लेकिन जॉब से ज्यादा मैं समझती हूँ तुम्हारे लिए तालीम जरूरी है। तुम मालूम करो, अगर तुम्हारा रिजल्ट आ गया हो तो हम यहाँ एमए में एडमिशन दिलवा देते हैं। जी, वो उनसे इख्तलाफ नहीं कर सकी, फिर भी अपनी बात कह गई, शायद मेरा पढ़ने में दिल ना लगे। क्यों? दिल क्यों नहीं लगेगा? तुम जरूर पढ़ो, बीबी ने इसरार से कहा तो वो खामोश हो गई। पता नहीं हमायूं का क्या प्रोग्राम है, कितने दिनों से फोन भी नहीं आया। कदरे तवक्कुफ से बीबी खुद ही बोलने लगी थी, मैं सोच रही हूँ हुमा की कहीं बात हो जाए तो फिर मैं तुम दोनों के साथ ही शादी कर दूं, फिर एक शहरोज रह जाएगा, और वो जब तक मैच्योर नहीं हो जाता मैं उसकी शादी का नहीं सोच सकती। वो शादी के बाद ही मैच्योर हो सकता है, वो बेसाख्ता बोली तो बीबी ने चौंक कर उसे देखा, फिर तायीद की, शायद तुम ठीक कह रही हो बीबी, मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन के लिए मामू जी के पास चली जाऊँ। उसने उठते हुए कहा, क्यों नहीं, जरूर जाओ। शहरोज आएगा तो मैं उससे कहूंगी तुम्हें छोड़ आएगा, लेकिन 2 दिन से ज्यादा नहीं रहना। नहीं, मैं सिर्फ उनकी शिकायत दूर करना चाहती हूँ, वरना आप जानती हैं मेरा दिल वहां नहीं लगता। हालांकि सब लोग बहुत अच्छे हैं, वो साफ गोई से बोली थी। शायद तुम्हारी वहाँ किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। हो सकता है यही बात हो। खैर, मैं आज आ जाऊंगी, फिर परसों आप शहरोज को भेज दीजिएगा।
اچھی بات ہے، میں کھانا گرم کر لوں، ہما آنے والی ہوگی۔ وہ کہہ کر ان کے کمرے سے نکل آئی اور کچن میں جا کر سالن گرم کرنے کے ساتھ روٹی بھی ڈال دی۔ پھر کچھ دیر بعد ہما کالج سے آئی تو اس کے ساتھ شمع کو دیکھتے ہی وہ شہروز کی بے قراری یاد آنے پر بے ساختہ مسکرائی اور اسے گلے لگا کر بولی، یہاں تمہارا بہت ذکر ہوتا ہے۔ اچھا، کون کرتا ہے؟ شمع نے قدرے حیرت سے پوچھا تو وہ ہما کو دیکھ کر بولی، سب کرتے ہیں، کیوں ہما؟ میں تو نہیں کرتی، ہما نے صاف گوئی کی انتہا کر دی۔ خالہ جان کرتی ہوں گی، میں پہلے ان سے مل لوں، شمع کہتی ہوئی بی بی کے کمرے میں چلی گئی تو وہ ہما سے بولی، میری بات نہیں رکھ سکتی تھی؟ کوئی ضرورت نہیں اسے سر چڑھانے کی، پہلے ہی بہت اتراتی ہے، ہما نے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ فوراً بولی، کوئی نہیں، مجھے تو بے وقوف سی لگتی ہے، خیر جاؤ جلدی چینج کر کے آؤ، میں کھانا لگا رہی ہوں۔ میں بس 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ ہما کمرے کی طرف بڑھ گئی اور اس نے کچن کا رخ کیا۔ پھر کھانے کے بعد ہما حسب عادت آرام کے لیے لیٹ گئی اور کچھ دیر کے لیے سوتی تو وہ بھی تھی، لیکن شمع کی وجہ سے اسے سونا ملتوی کرنا پڑا اور اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے بار بار اس کا دل چاہا کہ وہ اسے شہروز کے بارے میں بتائے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، لیکن اس خیال سے دل میں سوچ کر رہ جاتی کہ اسے اس گھر میں رہنا ہے اور اگر شہروز ناراض ہو گیا تو پھر اس کا یہاں بھی دل نہیں لگے گا اور یہاں سے وہ کہاں جائے گی۔ بہرحال شام میں جب شہروز آیا تو وہ ماموں جی کے ہاں جانے کو تیار تھی اور شمع کو بی بی نے اس لیے روک لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ چلی جائے گی۔ پھر خاص طور سے انہوں نے شہروز کو تاکید کی تھی کہ وہ پہلے شمع کو اس کے گھر ڈراپ کرے اور ان کے سامنے تو اس نے بڑی سعادت مندی دکھائی تھی، لیکن گھر سے نکلتے ہی بدل گیا۔ میں پہلے تمہیں چھوڑوں گا، میں بی بی سے کہہ دوں گی، وہ بڑے آرام سے بولی تھی۔ کہہ دینا، شہروز نے پہلے بے نیازی دکھائی پھر خوش آمد کرنے لگا۔ دیکھو میری پیاری بہن، قسمت سے موقع ملا ہے، تم ظالم سماج مت بنو۔ میں کچھ نہیں جانتی، بی بی پوچھیں گی تو میں جھوٹ نہیں بول سکوں گی، اس نے مجبوری بتائی۔ میری خاطر؟ اچھا یہ بتاؤ، میری جگہ اگر ہمایوں بھائی ہوتے تو وہ پہلے کسے ڈراپ کرتے؟ اس نے منت سے کہہ کر پوچھا تو وہ بے اختیار پچھلی نشست پر بے نیاز بیٹھی شمع کی طرف اشارہ کر کے بولی، اسے۔ شہروز زور زور سے ہنسنے لگا تو جہاں وہ سٹ پٹائی وہاں شمع متوجہ ہو کر پوچھنے لگی، کیا ہوا شہروز بھائی؟ صوبیہ نے لطیفہ سنایا ہے، وہ ہنسی روک کر بولا۔ مجھے بھی سناؤ، شمع نے اس سے کہا تو وہ اس کی طرف گردن موڑ کر بولی، لطیفہ یہ ہے کہ شہروز جس لڑکی کو پسند کرتا ہے وہ اسے بھائی کہتی ہے۔ ہیں شہروز بھائی؟ شمع واقعی بیوقوفی کی حد تک سادہ تھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تب کر بولا، یہ صوبیہ بھی پہلے ہمایوں بھائی کہتی تھی اور اب نام بھی نہیں لیتی۔ ظاہر ہے منگنی جو ہو گئی ہے، شمع نے کہا تو وہ بے ساختہ بولا، ہاں تمہاری منگنی ہو گئی تو تم بھی بھائی کہنا چھوڑ دو گی؟ ہیں، میں کب بھائی کہتی ہوں؟ شمع حیران ہو کر بولی تو وہ جھنجھلا گیا۔ نہیں کہتی تو کہنا شروع کر دو۔ ہیں، ہائے نہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ شمع کی شرمیلی ادا پر وہ بامشکل ہنسی روک کر سرگوشی میں بولی، میرا خیال ہے پہلے اسے ڈراپ کر دو، بکو مت، اور خبردار جو بی بی کو بتایا تو۔ شہروز نے اسے ڈانٹنے کے ساتھ سپیڈ بڑھا دی اور ماموں جی کے گھر کے سامنے ہی بریک لگا کر روب سے بولا، زیادہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل ہی لینے آؤں گا۔ کل نہیں پرسوں، وہ کہہ کر فوراً اتر گئی۔ پھر اس کی طرف آ کر پوچھنے لگی، اندر نہیں چلو گے؟ نہیں، میرا سلام کہہ دینا، خدا حافظ، وہ اجلت میں کہہ کر گاڑی بھگا لے گیا۔ پاگل ہیں دونوں، اس نے بڑبڑا کر سر جھٹکا، پھر گیٹ کھلا دیکھ کر سیدھی اندر آئی تو پہلے مرحلے پر مامی جی سے سامنا ہو گیا۔ وہ سلام کر کے ان کے گلے لگ گئی۔ یاد آ گئی ہماری، مامی جی نے ہلکے پھلکے انداز میں شکوہ کیا، پھر اس کے پیچھے دیکھ کر پوچھنے لگی، کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ شہروز چھوڑ کر گیا ہے، اندر نہیں آیا؟ اسے کہیں اور جانا تھا۔ ماموں جی کہاں ہیں؟ اس نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ کمرے میں ہیں، چلو میں آتی ہوں۔ مامی جی کہہ کر کچن میں چلی گئی تو وہ برآمدے تک آ کر رک گئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس گھر سے مانوس نہیں ہو پاتی تھی، ہمیشہ اجنبی سا لگتا تھا، اسی لیے وہ جھجکتی تھی۔ ارے تم یہیں کھڑی ہو، مامی جی اپنا کام کر کے آ گئی تھیں، اسے دیکھ کر تعجب سے بولی، اور کوئی نہیں ہے اندر، صرف تمہارے ماموں ہیں، آؤ چلو۔ جی، وہ ان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور سلام کرتے ہوئے ماموں جی کے سامنے جھک گئی تو وہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، خوش رہو، میں آج ہی تمہاری مامی جی سے کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں آتی تو ہم ہی ملاتے ہیں۔ میں آیا کروں گی ماموں جی، لیکن جلدی جلدی یوں نہیں آ سکتی کہ شہروز بھی فارغ نہیں ہوتا، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو مامی جی نے ٹوک دیا، جب وہ فارغ ہوتا تھا تب تم کون سا آتی تھیں؟ ہاں اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہاں میرے ساتھ کوئی لڑکی نہیں ہے، پھر آپ کہیں گی جب عفت کی شادی نہیں ہوئی تھی تب تم کون سا آتی تھیں؟ وہ کہہ کر خود ہی ہنسی تھی۔ بالکل کہوں گی، تمہارا کوئی بہانہ نہیں چل سکتا، میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں تمہیں، جب اپنی امی کے ساتھ آتی تھیں تب بھی ایک دن میں اکتا کر واپسی کی رٹ لگا دیتی تھیں۔ مامی جی کو اس سے کوئی شکایت نہیں تھی، بس اس کی بات پر بولنے لگی تھیں، پھر تعجب سے کہنے لگیں، ویسے تم پہلی لڑکی ہو جس کا ننیال سے زیادہ ددیال میں دل لگتا ہے، ورنہ سارے بچے ننیال کی طرف بھاگتے ہیں۔ تمہاری خالہ بھی جب آتی ہیں
یہی کہتی ہیں کہ پتہ نہیں صوبیہ کس پر گئی ہے، کبھی فون بھی نہیں کرتی۔ بس مامی جی مجھے زیادہ شرمندہ نہ کریں، وہ کہہ کر بات بدل گئی۔ عدیل بھائی اور بھابھی کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ نہیں، ابھی تو عدیل یہیں تھا، بیٹی رو رہی تھی، شاید اس کو باہر لے گیا ہے، مامی جی نے بتایا تو اس نے بے ساختہ حیرت کا اظہار کیا۔ ہیں، عدیل بھائی کی بیٹی بھی ہے؟ لو ماشاءاللہ 4 مہینے کی ہو گئی ہے اور بیٹا اسکول جانے لگا ہے۔ اچھا میں بھابھی سے مل لوں۔ وہ اٹھنے لگی کہ مامی نے روک دیا۔ وہ یہاں نہیں ہے، میکے گئی ہوئی ہے۔ بیٹی کو نہیں لے گئیں؟ اس نے تعجب سے پوچھا تو مامی جی گہری سانس کے ساتھ بولی، نہیں، اسے بیٹا پیارا ہے، اسے لے گئی ہے۔ یہ کیا باتیں لے بیٹھی تم، جاؤ کچھ کھانے وانے کا انتظام کرو۔ ماموں جی کے ٹوکنے پر وہ کچھ ٹھٹکی تھی جب ہی مامی جی کے ساتھ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ کیا ہوا مامی جی، بھابھی ناراض ہو کر گئی ہیں کیا؟ ارے بیٹا وہ کب ناراض نہیں ہوتی، ہر دوسرے مہینے میکے جا بیٹھتی ہے، اور ابھی دیکھو اتنی سی بچی کو چھوڑ گئی ہے، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اور اب تو عدیل کو بھی ضد آ گئی ہے، کہتا ہے نہیں لے کر آؤں گا، بیٹھی رہے وہیں۔ مامی جی افسوس اور ناراضگی سے بول رہی تھیں۔ اور بچی کا کیا ہوگا؟ اس کا ذہن چھوٹی بچی میں اٹک گیا تھا۔ ارے ابھی تو میں بیٹھی ہوں، دیکھ لیتی ہوں، لیکن مجھ سے بھی کہاں سنبھالی جاتی ہے، رونے پر آتی ہے تو چپ ہی نہیں ہوتی۔ ابھی گھنٹے بھر سے میں ہلکان ہو رہی تھی، عدیل دفتر سے آیا ہے تو لے کر باہر گیا ہے۔ آپ فون کریں بھابھی کو، انہیں بتائیں بچی ان کے بغیر نہیں رہ پا رہی۔ اس کے مشورے پر مامی جی جل کر بولیں، کیا تھا، کہتی ہے میں کیا کروں، اس کی اولاد ہے وہی سنبھالے۔ اف، کیسی ماں ہے، اس نے حیرت اور افسوس کا اظہار کیا۔ تبھی عدیل آ گئے تو انہیں دیکھ کر سنبھل کر بولی، السلام علیکم عدیل بھائی۔ عدیل بھائی نے سر کے اشارے سے جواب دینے پر اکتفا کیا۔ یوں بھی وہ زیادہ نہیں بولتے تھے، بس حال احوال پوچھ لیتے، لیکن اس وقت شاید بچی کی وجہ سے پریشان تھے۔ جب ہی مروتاً اس کا حال احوال نہیں پوچھا اور مامی جی کو کام میں مصروف دیکھ کر کچھ کہے بغیر وہیں سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ مامی جی سے بولی، بچی سو گئی ہے، چلو اچھا ہے، میں جلدی سے کھانا پکا لوں، اٹھ گئی تو پھر کچھ کرنے نہیں دے گی۔ تم رات میں چاول کھاتی ہو کہ نہیں؟ مامی جی نے بولتے ہوئے اچانک اس سے پوچھا۔ میں سب کھا لیتی ہوں مامی جی، آپ بیٹھیں میں پکا دیتی ہوں۔ اسے اچانک احساس ہوا تو پھر مامی جی کی ایک نہیں سنی اور انہیں وہاں سے ہٹا کر ہی دم لیا۔ پھر کھانا پکانے اور کھاتے تک ہی کچھ مصروفیت رہی۔ اس کے بعد ہمیشہ کی طرح اس پر اکتاہٹ سوار ہو گئی۔ دل چاہا اسی وقت فون کر کے شہروز سے کہے کہ آ کر اسے لے جائے، لیکن ایک تو مامی جی کی ناراضگی کا خیال تھا، دوسرا رات بھی ہو گئی تھی، تو اسی لیے خود پہ جبر کر کے ادھر ادھر سے کچھ پرانے میگزین ڈھونڈے اور انہی میں دھیان بٹانے لگی۔ ماموں جی تو عشاء پڑھتے ہی سو گئے تھے اور مامی جی عدیل کے کمرے میں غالباً اس کی بچی کے ساتھ مصروف تھیں۔ وہ میگزین دیکھنے کے ساتھ لاشعوری طور پر مامی جی کی منتظر تھی، لیکن جب دیر ہو گئی تب وہ لائٹ آف کر کے لیٹ گئی، کیونکہ دوپہر میں شمع کی وجہ سے سو نہیں سکی تھی، اسی لیے اب نیند آ رہی تھی، اور بس کچھ دیر ہی اس کا ذہن ادھر ادھر بھٹکا، پھر وہ آرام سے سو گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، جب بچی کے رونے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ کتنی دیر اس کے چپ ہونے کا انتظار کرتی رہی، لیکن اسے پتہ نہیں کیا تکلیف تھی کہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آخر اسے اٹھنا پڑا، اور کیونکہ اسے یقین تھا کہ عدیل کے کمرے میں مامی جی بھی ہوں گی، اس لیے وہ بغیر رکے سیدھی ان کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد ٹھٹکی۔ عدیل بچی کو کندھے سے لگائے چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے پوچھا، اور ان کے دیکھنے پر مزید سٹپٹا کر بولی، یہ اپنی ماں کے لیے رو رہی ہے۔ ہاں، اس کی ماں مر گئی ہے نا؟ وہ پہلے ہی پریشان ہو رہے تھے، اس کی بات پر جل کر بولے تھے۔ اللہ نہ کرے آپ اسے بھابھی کے پاس لے جائیں یا انہیں یہاں لے آئیں۔ وہ خائف تو ہوئی لیکن پھر بھی کہہ گئی تو عدیل سر جھٹک کر پھر ٹہلنے لگے۔ شاید اسے بھوک لگی ہے، قدرے توقف سے وہ پھر بولی تو اس بار عدیل نے عاجز سے انداز میں کہا، دودھ نہیں پی رہی؟ لائیے میں کوشش کرتی ہوں۔ اس نے بڑھ کر ان کے بازوؤں سے بچی کو لیا تو وہ پہلے اس کے رونے میں مزید شدت آ گئی، لیکن پھر جیسے جیسے تھپکنے کے ساتھ اس نے منہ سے آ او کی آوازیں نکالنے شروع کی، تب بچی خاموش ہو کر اسے سننے لگی تھی، جس پر وہ خود بھی حیران ہوئی۔ پھر چیئر پر بیٹھ کر اسے گود میں لٹایا تو عدیل نے جلدی سے فیڈر اٹھا کر اسے تھمائی اور خود کمرے سے نکل گئے۔ کتنے ظالم ہیں تمہارے ماں باپ، توبہ توبہ۔ وہ بچی کے منہ میں فیڈر دے کر بڑے پیار سے اس سے بولنے لگی تھی، تم جلدی سے بڑی ہو جاؤ، پھر تم بھی ان کی پرواہ نہیں کرنا۔ لیکن نہیں، تم اچھی بچی ہو۔ دودھ پی کر بچی کا پیٹ بھر گیا تو وہ کھیلنے کے موڈ میں آ گئی، جبکہ اسے اب جمائیاں آنے لگی تھیں۔ عدیل بھائی کہاں چلے گئے؟ سنبھالیں اپنی اولاد کو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بچی کو لیے کمرے سے نکل کر آئی اور لاؤنج میں عدیل کو صوفے پر سوتا دیکھ کر جھنجھلا گئی۔ واہ، یہ اچھا طریقہ ہے، دوسروں کی نیند خراب کر کے خود آرام سے سو گئے۔ وہ مجبوراً واپس کمرے میں آ گئی کیونکہ انہیں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، البتہ برا بھلے کہے جا رہی تھیں، وہ بھی بچی کو مخاطب کر کے۔ دیکھا تم نے، یہ دنیا ہے، ذرا سی انگلی تھماؤ فوراً کلائی تک آ جاتی ہے۔ تم کبھی کسی سے ہمدردی نہیں کرنا، میں تو پاگل ہوں نا، اس لیے تو پھنس جاتی ہوں۔ تم اپنی ماں کو دیکھو،
کیا دل گردہ ہے اس کا، ماشاءاللہ۔ اور باپ بھی اطمینان سے سو گئے۔ خیر ابھی سو لیں، کل پتہ چلے گا، میں صبح ہی چلی جاؤں گی۔ بچی اس کی باتوں کے جواب میں گوں گاں کرتے کرتے سو گئی تو اس نے بہت احتیاط سے اسے بستر پر لٹا دیا، پھر اسی احتیاط سے کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ اس کے اکیلے ہونے کے خیال نے قدم روک لیے۔ واپس کمرے میں ٹہلنے لگی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیسے اٹھائے، کسے اٹھائے۔ سب بے خبر سو رہے تھے اور وہ بھی نیند سے بے حال تھی، لیکن عدیل کے بیڈ پہ سونا مناسب نہیں لگ رہا تھا، جبکہ بچی کو وہاں سلانے کی غلطی کر چکی تھی۔ اب اسے اٹھانے سے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ پھر سے نہ رونا شروع کر دے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ وہیں کرسی پر ڈھہ گئی اور بقیہ رات یوں ہی سوتے جاگتے گزاری تھی۔ جب ہی اذان کی آواز پر وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ ابھی مامی جی اٹھ کر آئیں گی، تب وہ آرام سے دوسرے کمرے میں جا کر سوئے گی، لیکن مامی جی سے پہلے عدیل آ گئے۔ سوری، رات تمہیں بہت زحمت اٹھانی پڑی، انہوں نے آتے ہی معذرت کے ساتھ کہا تو وہ مروتاً بولی، نہیں، آپ کی بیٹی آرام سے سو گئی تھی، تم کیوں نہیں سوئیں؟ میں اب سونے جا رہی ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے ان کے کمرے سے نکل آئی، اور پھر دوپہر تک وہ سوتی رہی تھی۔ جب اٹھی تو مامی جی کی گود میں بچی کو دیکھتے ہی شروع ہو گئی، بہت ظلم ہو رہا ہے اس بچی کے ساتھ، آپ عدیل بھائی کو سمجھائیں، یہ ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی، فوراً جا کر اس کی ماں کو لے آئیں، وہ ضرور اسی انتظار میں ہوں گی۔ اب یہ ناشتے کا وقت تو نہیں ہے، جاؤ کھانا کھا لو۔ مامی جی نے اس کی باتوں کا نوٹس ہی نہیں لیا تو وہ مشکل ضبط کر کے بولی، میں پہلے بی بی کو فون کر لوں۔ ہیں، ایک ہی دن میں اداس ہو گئیں؟ مامی جی نے ٹوکا تو اب اس نے نوٹس نہیں لیا اور فوراً لاؤنج میں آ کر بی بی کو فون کر ڈالا، بی بی شہروز کو آج ہی بھیج دیجیے گا، آپ کو پتا تو ہے میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ ہاں میں بس آ جاؤں گی، اللہ حافظ۔ وہ فون رکھ کر سیدھی کچن میں آ گئی اور کھانے سے چائے تک وہ مسلسل بچی کے بارے میں کڑتی رہی۔ پھر جس طرح مامی جی نے اس کی باتوں کو نظر انداز کیا تھا، اس سے وہ یہ بھی سوچنے لگی تھی کہ زیادتی ضرور یہاں سے ہوئی ہے، ورنہ کوئی ماں اتنی چھوٹی بچی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ بہرحال پھر اس نے مامی جی کے سامنے اس مسئلے کو نہیں چھیڑا، کیونکہ اس کے خیال میں یہ ان کا گھریلو معاملہ تھا۔ البتہ شام میں جب شہروز کے ساتھ جانے لگی تب اس خیال سے پریشان تھی کہ رات میں جب بچی روئے گی تو اسے کون بہلائے گا، اور شہروز کے ٹوکنے پہ اس نے صاف گوئی سے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی تو وہ مذاق اڑا کر بولا، ماشاءاللہ تم تو یوں پریشان ہو رہی ہو جیسے ہمیشہ سے تم ہی اس کے پاس تھیں۔ نہیں، لیکن رات وہ میرے پاس چپ ہو گئی تھی، اس نے کہا تو وہ تڑک کر بولا، اور اس سے پہلے کس کے پاس چپ ہوتی تھی؟ پتہ نہیں۔ نہیں پتا نا، آئندہ کا بھی پتہ مت رکھو، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، بڑی آئیں زمانے بھر کی فکر کرنے والی، جو پاس بیٹھا ہے اس کی فکر نہیں، شہروز نے بگڑ کر کہا تو روٹھے لہجے میں بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاں، وہی میری کم نصیبی، وہی اس کی بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا، یہ کمال نے نوازی، تم کچھ غلطی کر گئے ہو۔ وہ اس کی آہ نظر انداز کر کے شعر میں غلطی کھوجنے لگی تو وہ چڑ کر بولا، غلطی چھوڑو، یہ پوچھو کل کیا ہوا؟ ہاں کیا ہوا؟ وہ فوراً متوجہ ہو گئی تھی۔ میں کل تمہیں چھوڑنے کے بعد اس کو ساحل پر لے گیا اور 1 گھنٹے اس کے ساتھ چہل قدمی کی، پھر واپسی پہ میں طارق روڈ سے آئس کریم کھلا کر جب میں نے اسے گھر چھوڑا تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ تھینک یو شہروز بھائی، وہ فوراً بولی تھی، اور وہ بالکل خاموش ہو گیا تو اس نے معذرت کے ساتھ پوچھا، سوری، تم بتاؤ کیا کہا تھا اس نے؟ یہی، اس نے ناراضگی سے اس قدر کہا تو وہ بامشکل مسکراہٹ چھپا کر بولی، پاگل ہو تم، جب جانتے ہو کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے تو پھر کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ یہ دل کا معاملہ ہے، تم نہیں سمجھو گی، اس نے گاڑی روک کر کہا، پھر اسے دیکھنے لگا تو وہ اس کی نادانی پر سر جھٹک کر بولی، تمہارا دل پاگل ہے؟ اچھا، اگر تمہیں یہ معلوم ہو کہ ہمایوں بھائی کسی اور کو پسند کرتے ہیں اور یہ بھی کہ وہ لڑکی ان کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہے تو تم کیا کرو گی؟ شہروز نے بہت سنجیدگی سے پوچھا، پھر بھی وہ مسکرا کر بولی، پہلے بہت روؤں گی، پھر بہت ہنسوں گی۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے رو گی کیوں؟ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکائے تو وہ جھنجھوڑنے والے انداز میں دھاڑا، اور ہنسوں گی کیوں؟ پتہ نہیں، وہ ہنوز لاپرواہی سے کہہ کر اتر گئی اور شیشے میں جھک کر اس کی مایوس شکل دیکھ کر بولی، ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہے بہاراں اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے جس تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا وہ بھی اسی رفتار سے بھاگ کر گیٹ سے داخل ہوئی تھی اور کہیں رکے بغیر سیدھا بی بی کے کمرے میں جا کر دم لیا۔ السلام علیکم بی بی۔ وعلیکم السلام، آ گئیں؟ جی مامی جی آپ کو سلام کہہ رہی تھیں، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہیں وہ اور ان کے بچے؟ بی بی نے پوچھا، تبھی شہروز آ کر کہنے لگا، بی بی اب یہ میری باقاعدہ ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ میں اسے ماموں کے ہاتھ چھوڑ آؤں پھر لے آؤں، اس سے کہیں خود ہی آیا جایا کرے، یہ کون سا روز آتی جاتی ہے؟ بی بی نے الٹا اسے ہی ناگواری سے دیکھا تو وہ برا مان کر بولا، چاہے سالوں میں جائے، میں اب نہیں لے کر جاؤں گا۔ اچھا بس، بی بی شہروز کو ٹوک کر اس سے کہنے لگی،
اچھا ہوا تم آ گئیں۔ ہما کی ایک جگہ بات چلائی تھی، کل وہ لوگ آ رہے ہیں، لڑکا بھی ساتھ ہوگا، اچھا ہے تم دیکھ لو گی۔ یہ دیکھ کر کیا کرے گی، شہروز نے کہا، پھر بی بی کی پیشانی پر بل دیکھ کر فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ چھوڑیں بی بی، آپ بتائیں، اگر وہ لوگ کھانے پر آ رہے ہیں تو میں بہت اچھا انتظام کر لوں گی۔ اس نے بی بی کو اپنی طرف متوجہ کر کے کہا، ہاں میں یہی کہہ رہی تھی کہ اگر تم انتظام کر سکو تو ٹھیک، ورنہ میں سیما کو بلا لوں۔ سیما ابھی کو بے شک بلا لیں، لیکن کھانا میں بنا لوں گی، جو آپ کہیں گی اور جتنا بھی۔ اس نے خوشی سے اپنی خدمات پیش کی تو بی بی بھی خوش ہو کر بولی، بس تم اپنی مرضی سے اور جو آسانی سے بنا سکو بنا لینا، زیادہ جھنجھٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، جو سامان منگوانا ہو رات میں ہی لسٹ بنا دینا، میں صبح منگوا رکھوں گی۔ اچھی بات ہے، اسے اب ہما کے پاس جانے کی جلدی تھی، اسی لیے بی بی کی اگلی بات دھیان سے سنی ہی نہیں اور اچھا اچھا کہتی ہوئی ان کے کمرے سے نکل آئی۔ ہما پہلے ہی منہ پھلائے بیٹھی تھی، اس کے گدگدانے پر مزید بگڑ گئی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو اور بات بھی نہیں کرنا۔ ہاں اب مجھ سے کہاں بات کرو گی اب تو؟ وہ کھلکھلا کر بولتے ہوئے ایک دم خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر قریب بیٹھ کر آہستہ سے اس کا ہاتھ ہلایا۔ کیا ہوا ہے؟ دماغ خراب ہوا ہے میرا، جاؤ بی بی سے کہہ دو مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، وہ میری فکر کس حساب سے کر رہی ہیں، جو بڑے ہیں پہلے ان کی تو کریں، میں تو سب سے آخر میں ہوں۔ ہما ایک دم پھٹ پڑی تھی اور وہ جو بی بی کے پاس سے بہت خوش آئی تھی اس کی باتوں سے پریشان ہو گئی اور اس کے خاموش ہونے کے بعد سوچ کر پوچھنے لگی، کیوں منع کر رہی ہو؟ کیونکہ مجھے ابھی پڑھنا ہے، گریجویشن، پھر ایم اے، اس کے بعد۔ ہما کے جواب سے وہ مطمئن ہو کر بولی، بے وقوف، بی بی کون سا ابھی تمہاری شادی کر رہی ہیں، بس اچھا رشتہ ہے اسی لیے شاید بات پکی کر دیں، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہما کا انداز اب روٹھا ہوا تھا، ہے ضرورت، اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ ہاں اگر تمہیں کوئی پسند ہو تو اسے ٹالا جا سکتا ہے۔ اس نے مزید تسلی کے لیے اسے کریدنے کی کوشش کی تو وہ برا مان کر بولی، بکو مت، میں ایسی فضول حرکتیں نہیں کرتی۔ شاباش، تم بہت اچھی لڑکی ہو، اور ذرا شہروز کے سر پر بھی ہاتھ پھیر دو تاکہ وہ فضول حرکتوں سے باز آ جائے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تو ہما اس سے بات یاد آنے پر پوچھنے لگی، کل اس نے پہلے تمہیں چھوڑا تھا یا شمع کو؟ شمع کو؟ کیوں؟ وہ مصلحتاً جھوٹ بول کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ وہ بہت دیر سے لوٹا تھا، جسے میں یہی سمجھی کہ اس نے پہلے تمہیں چھوڑا ہوگا اور پھر شمع کے ساتھ۔ ہما نے شہروز کو آتے دیکھ کر بات وہیں چھوڑ دی۔ اس نے شکر کیا کہ مزید جھوٹ سے بچ گئی۔ تمہارا فون ہے، شہروز نے اس سے کہا تھا۔ میرا؟ وہ حیران ہوئی، مجھے کس نے فون کیا ہے؟ سنو گی تو پتا چلے گا۔ ہاں مامی جی ہوں گی، وہ کہتی ہوئی بھاگ کر لابی میں آئی اور ریسیور اٹھاتے ہی بولی تھی، جی مامی جی، میں ہمایوں بات کر رہا ہوں۔ ہمایوں نے بغیر ٹوکے کہا تو اس کا دل یکبارگی بڑی زور سے دھڑکا اور جی کی آواز حلق میں ہی کہیں اٹک گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ انہوں نے پوچھا تو اب وہ کچھ سنبھل کر بولی، جی آپ کیسے ہیں؟ فرسٹ کلاس۔ اس روز تم سے بس سرسری بات ہوئی تھی، اس کے بعد میں ایک کام میں ایسا الجھا کہ فون کرنے کا سوچتا رہ گیا، آج فراغت ملی ہے تو سوچا تم سے بات کر لوں۔ انہوں نے جواب کے ساتھ اتنے دن فون نہ کرنے کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا، جی وہ یہی کہہ سکی، تم نے بہت اچھا کیا جو بابا کے ساتھ آ گئیں، وہاں اکیلی نہیں رہ سکتی تھیں۔ خیر یہ بتاؤ کیا کر رہی ہو؟ وہ بہت سرسری انداز میں بات کر رہے تھے۔ کچھ نہیں، اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں جواب دیا۔ کیوں ایسے فارغ کیوں بیٹھی ہو؟ پڑھائی جاری رکھو یا اگر کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ، انہوں نے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ کچھ جذبت سی ہو کر بولی، نہیں پرابلم تو کوئی نہیں ہے۔ پھر وقت ضائع مت کرو، فوراً یونیورسٹی جوائن کر لو، وہ کہہ کر سمجھانے لگے۔ دیکھو وقت اور حالات کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اکثر جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور جو بات ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتی وہ ہو جاتی ہے۔ ایسے میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز تعلیم ہے، جو انسان کو شعور بخشتی ہے اور اس کی بدولت ہم غیر متوقع حالات کو بھی فیس کر لیتے ہیں۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی، وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ اور سنو، اگر کوئی ایسی بات ہے جو تم بابا اور بی بی سے نہ کہہ سکو تو بلا جھجک مجھ سے کہہ دینا، اوکے؟ جی، خدا حافظ۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا، تب اس کے سینے میں دبی سانس بحال ہوئی تھی۔ ہما کی بات پکی ہو گئی تھی، گو کہ بی بی نے ان لوگوں سے یہی کہا تھا کہ ہما کے بی اے کرنے کے بعد ہی اس کی شادی کریں گے، اور ادھر سے بھی کوئی جلدی نہیں مچائی گئی تھی۔ پھر بھی اب بی بی یہی کہتی تھی کہ ہمایوں کے آتے ہی دونوں لڑکیوں کی شادی کر دیں گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہمایوں سے فون پر تو بات کی ہی تھی، مزید تفصیلی خط بھی لکھ کر اپنا پروگرام بتانے کے ساتھ ان کی واپسی کا ارادہ معلوم کیا، تو جواب میں انہوں نے لکھا تھا کہ وہاں انہیں بہت اچھی جاب مل گئی ہے، اس لیے 2 سال تک وہ چھٹی پر بھی نہیں آ سکتے، جس پر بی بی نے فوراً کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا اور نہ کوئی تبصرہ کیا، جبکہ ہما خوش ہو گئی تھی کیونکہ اسے حقیقتاً پڑھنے کا بہت شوق بلکہ جنون تھا، بی اے، ایم اے اور اس کے بعد بھی جانے کیا کچھ کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اس وقت اس کے سامنے بہت خوش ہو کر کہہ رہی تھی،
شکر ہے ہمایوں بھائی نہیں آ رہے، ورنہ بی بی تمہارے ساتھ ساتھ مجھے رخصت کرنے کا پروگرام بنائے بیٹھی تھیں۔ اب میں ہمایوں بھائی کو لکھوں گی کہ 2 سال مزید بڑھا دیں۔ کیا کہا؟ خبردار جو ایسا کچھ لکھا تو۔ وہ بالکل بے اختیار چیخی تھی، جس پر ہما زور زور سے ہنسنے لگی تو وہ خجل سی ہو کر بولی، میرا مطلب ہے بی بی ناراض ہوں گی۔ اور تم؟ ہما اسے گدگدانے لگی، تم اپنی بات کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنا دفاع کرتے ہوئے بولی، پھر چیخی کیوں تھی؟ کیونکہ مجھے تمہاری طرح ایم اے پی ایچ ڈی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اس نے بڑی خوبصورتی سے بات بنائی، لیکن ہما کہاں ماننے والی تھی۔ دلہن بننے کا شوق ہے؟ بکو مت، خواہ مخواہ ایک بات کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ وہ برا ماننے لگی تو ہما مزید چھیڑنے کا ارادہ ملتوی کر کے آرام سے پوچھنے لگی، اچھا یہ بتاؤ، اس روز تمہاری ہمایوں بھائی سے کیا بات ہوئی تھی؟ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، بس انہوں نے حال احوال پوچھا، پھر اس بات پر زور دیا کہ میں ایم اے میں ایڈمیشن لے لوں۔ اس نے بتایا تو ہما نے فوراً ٹوکا، پھر تم دیر کیوں کر رہی ہو؟ کیا کروں، میرے سب سرٹیفکیٹس وغیرہ وہیں اسلام آباد میں ہیں، اور ابھی ڈگری بھی لینی ہے، اس کے بعد ہی آگے کچھ ہو سکے گا نا۔ اس نے مجبوری بتائی تو ہما تائید کرتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ تو ہے، پھر اب کیا پروگرام ہے؟ میں تو جانے کو تیار ہوں، لیکن ظاہر ہے بابا یا بی بی کے ساتھ ہی جا سکوں گی، اور بابا نے کہا ہے وہ مجھے اگلے مہینے اسلام آباد لے کر جائیں گے، تو وہاں گھر کا بھی یہ کرنا ہے کہ سامان 2 کمروں میں لاک کر کے باقی کرائے پر اٹھا دیں گے، اور میں اپنی ضروری چیزیں بھی لے لوں گی۔ اگلے مہینے؟ ہما اس کی ساری بات سن کر سوچتے ہوئے بولی، اگلے مہینے میں فارغ نہیں ہوں گی، ورنہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی۔ ہاں میں بھی یہی چاہ رہی ہوں، اس نے کہا۔ تبھی شہروز سنتا ہوا آ گیا، یہی کہ بی بی کو تمہاری بھی منگنی ونگنی کر دینی چاہیے۔ اس نے ہما کا ہاتھ دبا کر کہا تو وہ خوش ہو کر بولا، ارے تم نے میرے دل کی بات کہہ دی۔ پھر اس کے سامنے بیٹھ کر باقاعدہ خوشامد کرنے لگا، سنو تم بی بی سے کہو نا وہ خالہ جان سے بات کریں۔ خالہ جان سے بات کرنے سے کیا ہوگا، جب لڑکی ہی راضی نہیں ہے، پہلے اسے راضی کرو پھر بات آگے بڑھے گی۔ وہ بھی ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی، وہ منگنی کے بعد خود راضی ہو جائے گی۔ شہروز کی احمقانہ بات پر وہ سر پیٹ کر بولی، پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تم، الٹی بات کر رہے ہو، جب وہ راضی ہی نہیں تو منگنی پر کہاں سے آمادہ ہوگی؟ کیوں ہما؟ اور کیا؟ ہما نے فوراً تائید کی تو وہ جھنجھلا کر بولا، کیسے راضی کروں اسے؟ وہ احمق لڑکی شہروز بھائی کہہ کر مجھے اپنی ساری داستانیں سناتی ہے، مزید ستم مشورے بھی لیتی ہے مجھ سے۔ شہروز بھائی، وہ ناراض ہو گیا ہے، کیسے مناؤں؟ یا اللہ! اس نے ہما کو دیکھا اور پھر دونوں ہنستی چلی گئیں، جس پر وہ غصے میں آ گیا، میری جان پر بنی ہے اور تم ہنس رہی ہو، مجھے تم سے پوری ہمدردی ہے۔ اس نے بامشکل ہنسی روک کر کہا تو وہ ناراضی سے بولا، مجھے ہمدردی کی نہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیا کروں؟ اس سے بات کرنے کو تم نے منع کیا ہے، اگر کہو تو اس کے کزن کا گلا دبا کر سمندر میں پھینک آؤں؟ اس نے ہما کو کوہنی مارتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے کہا تو وہ بگڑ کر بولا، بکو مت، کوئی اچھا طریقہ بتاؤ اسے منانے کا۔ اچھا طریقہ؟ وہ کچھ سوچنے کے بعد بولی، اچھا طریقہ یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو کہ اگر شمع تمہارے نصیب میں ہے تو وہ اس کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے، اور اگر نہیں تو تمہارے دل سے اس کا خیال نکال دے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا، آزما دیکھو۔ ہاں، اس نے ہمیشہ کی طرح پہلے آ بھری، پھر کہنے لگا، جو میں سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ماشاء اللہ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کہاں جا رہی ہو؟ شہروز نے فوراً ٹوکا تو وہ دانت پیس کر بولی، خودکشی کرنے۔ کیوں؟ تاکہ اقبال سے معافی مانگ سکوں، ورنہ روزے محشر تمہارا گریبان ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ کہیں گے، کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ شہروز نے فوراً اس کی بات اچک کر کہا تو وہ جہاں سے کھڑی ہوئی تھی وہیں ڈھہ گئی، تم نہیں سدھر سکتے، جب یہ طے ہے تو پھر ایسی فضول کوششیں کیوں کرتی ہو؟ اگر کسی بگڑے کو سدھارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنے ہمایوں کو سدھارو۔ وہ خاصے تپے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا کہ ہما نے احتجاج کیا، کوئی نہیں، ہمایوں بھائی اتنے اچھے ہیں، میں برا ہوں؟ یہ میں نے کب کہا؟ تم بھی اچھے ہو، وہ بھی اچھے ہیں، ہما نے جذبت ہو کر کہا تو وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے رک کر اسے پوچھنے لگا، تم کیا کہتی ہو؟ مجھ سے بات مت کرو، چلو چھٹی ہوئی۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا کمرے سے نکل گیا تو وہ اپنے آپ بڑبڑانے لگی۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے، وہ اب اس انتظار میں تھی کہ بابا اسے اسلام آباد لے کر جائیں، کیونکہ جب سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ سامان لو کر کے بقیہ گھر کرائے پر اٹھا دیں گے، تب سے اسے امی ابو کی ایک ایک چیز یاد آنے لگی تھی، کیونکہ جن حالات میں وہ آئی تھی اس وقت اسے اتنا ہوش نہیں تھا کہ وہ خاص چیزیں ہی سنبھال کر الماریوں میں بند کراتی۔ وہ تو تیسرے دن ہی بابا نے اچانک اسے چلنے کو کہا تو وہ بس ایک سوٹ کیس میں اپنے کپڑے بھر کر لے آئی تھی، اور اب سب کچھ یاد آ رہا تھا، حتیٰ کہ وہ پودے جو کچھ امی اور جو کچھ ابو نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے۔ اس کے آنے کے بعد پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔
اللہ، وہ میرا چھوٹا سا باغیچہ کہیں اجڑ نہ گیا ہو، اور وہ میری مانو بلی، وہ پتہ نہیں کہاں ہوگی۔ وہ اب اتنی بے قرار ہو گئی تھی کہ اسے کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اور بی بی نے اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے بابا کو مجبور کیا تو وہ سارے کام شہروز پر چھوڑ کر اسے اسلام آباد لے جانے کو تیار ہو گئے، اور گو کے تمام راستہ وہ اسے سمجھاتے آئے تھے، یہاں تک کہا کہ مجھ بوڑھے کو پریشان نہیں کرنا، اور وہ کیا کرتی، اسے خود پر اختیار ہی نہیں رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی یوں پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ بابا اسے چپ کراتے کراتے آخر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ دکھ تو انہیں بھی تھا، ظاہر ہے ابو ان کے ہی بھائی، اور وہ بھی کافی چھوٹے تھے، پھر بھی وہ خود کو بہت سنبھال کر اسے سہارا دے رہے تھے، لیکن اس کے آنسو تھمکے نہیں دے رہے تھے۔ آخر انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، لیکن خود بھی بہت آزردہ اور نڈھال بیٹھے تھے۔ کتنی دیر بعد جب اس کے آنسو خشک ہو گئے تب بابا کو دیکھتے ہی اسے بہت زور کا دھچکا لگا تھا۔ بے شک وہ اس کے باپ نہیں تھے، لیکن باپ جیسے تھے، شفیق، مہربان اور بے حد محبت کرنے والے۔ بابا، وہ تڑپ کر ان کے پاس آ بیٹھی اور ان کا ہاتھ آنکھوں سے لگا کر بولی، "آئی ایم سوری، میں نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ مجھے تمہارے رونے سے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو وہ سسک کر بولی، اب نہیں روں گی، کبھی نہیں۔ غلطی میری ہے، مجھے تمہیں یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ جاؤ منہ ہاتھ دھو کر چائے وائے بناؤ، پھر میں کسی اسٹیٹ ایجنسی سے رابطہ کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کر بولی، دودھ تو ہوگا نہیں، میں قہوہ پی لوں گا، یا کہو تو دودھ لے آؤں۔ نہیں، آپ کہاں جائیں گے، میں پڑوس میں آنٹی سے کہتی ہوں، وہ منگوا دیں گی۔ وہ کہتے ہوئے پہلے اپنے کمرے میں آئی تو اس کی آنکھیں پھر دھندلانے لگی تھیں، لیکن اس نے فوراً واش روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس کے بعد کچن میں آ کے چائے کا پانی رکھتے ہوئے اسے خشک دودھ کا ڈبہ نظر آ گیا تو اس نے شکر کیا کہ اس وقت پڑوس میں جانے سے بچ گئی، کیونکہ جب وہ یہاں تھی تب بھی کم ہی کہیں جاتی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ آدم بیزار تھی، بلکہ اس کے ساتھ کی کوئی لڑکی نہیں تھی، اور آنٹیوں سے وہ بس کہیں آتے جاتے سامنا ہونے پر سلام دعا کر لیتی تھی۔ بہرحال اس وقت وہ چائے بنا کر بابا کے پاس آ بیٹھی اور ان سے پوچھنے لگی کہ سامان وغیرہ کیسے اور کن کمروں میں بند ہوگا، کون سا حصہ کرائے پر دیا جائے گا، مزید اس میں کتنے دن لگیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تم صرف اپنی ضرورت کا سامان پیک کرو جو تمہیں ساتھ لے کر جانا ہے، باقی کسی بات کی فکر مت کرو۔ چچا نے اس کی سب باتوں کے جواب میں کہا تو وہ کچھ دیر رک کر بولی، مجھے سب سے پہلے اپنی ڈگری لینی ہے۔ ہاں، بس تم اپنی کوئی چیز مت بھولنا، کیونکہ میں بار بار نہیں آ سکوں گا۔ بابا نے پھر تاکید کی تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ بابا کے ساتھ پورے 15 دن اسلام آباد میں رہی تھی، گو کہ اس کے سامان کی پیکنگ تو 2 دن میں ہی ہو گئی تھی، باقی وقت ڈگری لینے اور گھر کرائے پر اٹھانے میں لگ گیا تھا۔ بہرحال بابا کوئی کام ادھورا چھوڑ کر نہیں آئے تھے جس کے لیے دوبارہ جانا پڑتا، لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ اب اس کا وہاں سے ناتا بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ ظاہر ہے اس کا گھر تھا اور وہ اپنے شوق سے جب چاہے جا سکتی تھی، لیکن اس کے لیے بھی اسے انتظار کرنا تھا کہ جب ہمایوں اس کے ساتھ ہوں گے، اور وہ یہی سوچ کر آئی تھی۔ اتنے دن لگا دیے، ہما نے اسے دیکھتے ہی شکوہ کیا۔ بابا سے پوچھو، میں تو تیسرے ہی دن آنے کو تیار تھی، لیکن گھر کی وجہ سے رکنا پڑا۔ بابا چاہتے تھے انہیں دوبارہ نہ جانا پڑے، اس لیے سارے کام نپٹا کر آئے۔ وہ کہتے ہوئے ہما کے ساتھ بی بی کے کمرے میں آ گئی اور وہ سلام کر کے ان کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہو، وہاں جا کر کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ بی بی نے پوچھا تو وہ افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، پریشانی تو نہیں بی بی، البتہ دکھ بہت ہوا، امی ابو یاد آئے ہوں گے۔ جی، یاد تو یہاں بھی آتے ہیں، لیکن وہاں ہر شے میں ان کا عکس جھلکتا ہے، اور سچ بتاؤں بی بی، وہیں جا کر احساس ہوا کہ وہ نہیں ہے، یہاں تو آپ اور بابا محسوس بھی نہیں ہونے دیتے۔ اس نے ایمانداری سے ان کی محبتوں کا اعتراف کیا تو بی بی اس کی پیشانی چوم کر بولی، شاید اسی لیے اللہ نے تمہارے دل میں ہماری محبت ڈال دی تھی کہ تمہارے ماں باپ کی زندگی کم لکھی تھی۔ شہروز کہاں ہے؟ اس نے ماحول کو آزردگی سے بچانے کی خاطر بات بدل دی تو بی بی جواب دینے کی بجائے کہنے لگی، جاؤ منہ ہاتھ دھو کر چینج کر لو، ہما تم چائے بناؤ۔ جی۔ ہما نے اسے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، ماموں جی کا فون تو نہیں آیا تھا؟ ہاں آیا تھا، تم جاتے جاتے انہیں فون کر کے نہیں گئی تھی؟ بی بی نے جواب کے ساتھ ٹوکا تو وہ اپنی لاپرواہی پر نادم سی ہو کر بولی، بھول گئی تھی، ابھی کر لوں گی۔ اس کے ساتھ ہی ان کے کمرے سے نکل آئی اور پہلے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے، پھر ماموں جی کو فون کرنے کا خیال تھا، لیکن اسی وقت ہما چائے لے کر آ گئی تو وہ اس کے ساتھ باتوں میں لگ کر پھر فون کرنا بھول گئی۔ البتہ شہروز کے بارے میں بار بار پوچھ رہی تھی اور ہر بار ہما اس کا دھیان ادھر ادھر کر دیتی، آخر وہ ٹھٹک گئی۔ کیا بات ہے، تم شہروز کا کیوں نہیں بتا رہی؟ کیا بتاؤں، پاگل ہو رہا ہے وہ، ہما نے گہری سانس کھینچ کر افسوس سے کہا، لیکن وہ سمجھی نہیں۔ کیا مطلب؟ وہ شمع کی شادی ہو رہی ہے، ہما نے بتایا تو وہ اچھل پڑی۔ کیا؟ ہاں، میں نے بی بی کو بتا دیا تھا کہ شہروز شمع کو پسند کرتا ہے، بس اسی دن پر بی بی پرپوزل لے کر خالہ جان کے پاس پہنچ گئیں، لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ آنن فانن شمع کی شادی بھی طے کر دی۔ ہما نے بتا کر برا سا منہ بنایا تو اسے بھی افسوس ہوا۔ یہ تم نے اچھی خبر نہیں سنائی، شہروز ہے کہاں؟
पता नहीं कहाँ मारा मारा फिरता है। मैं तो उसे देखकर डर जाती हूँ। आंखों में देखोगी तो तुम भी डर जाओगी। लेकिन खाला जान ने इनकार क्यों किया? मेरा मतलब है, क्या कमी है शहरोज में? उसने उलझकर कहा। बात कमी ज्यादती की नहीं, शमा की पसंद की थी, और जाहिर है वो अपने चचाजाद को पसंद करती थी। इसीलिए मैं उसे इल्जाम नहीं दे सकती। गलती शहरोज की है, जानते बूझते क्यों उसके लिए इतना सीरियस हो गया। बहरहाल मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। शहरोज आएगा कब? उसने उठते हुए पूछा। आता होगा, लेकिन देखो अभी उससे ज्यादा बात नहीं करना, ख्वामख्वाह बिगड़ जाएगा। हुमा ने कहा तो वो कसदन अनसुनी करके बात बदल गई। अच्छा सुनो, मैं अपनी डिग्री ले आई हूँ, लेकिन अब मेरा ख्याल है एडमिशन तो नहीं होगा। नहीं, अभी तुम आराम करो, यूं भी तुम्हें पढ़ने का शौक नहीं है। हुमा कहकर हंसी तो वो उसे घूर कर रह गई, फिर अपना सूटकेस खोलकर कपड़े अलमारी में सेट करने लगी। मैं जरा किचन देख लूं। हुमा चली गई। उसने सलीके से अलमारी सेट की और दूसरी अशिया यानी मेकअप का सामान, शैम्पू और आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह हुमा की चीजों के साथ ही रख दी, क्योंकि दोनों का मुश्तरका कमरा था। फिर जेवरात के डब्बे जो उसकी अम्मी के थे वो लेकर बीबी के कमरे में आ गई और उनके सामने रखकर बोली, बीबी ये तो आप अपने पास रख लें, मुझसे नहीं संभाले जाएंगे। तुम्हारी अलमारी में लॉकर नहीं है? बीबी ने एक नजर उन पर डालकर पूछा तो बाबा कहने लगे, रख लो, लड़कियों के कमरे में कीमती चीजें नहीं होनी चाहिए, तो बैंक में रखवा दें। बीबी ने कहा तो इन दोनों की बहस सुनने के लिए रुकी नहीं और हुमा के पास किचन में जाते हुए एकदम शहरोज का ख्याल आया तो पहले उसके कमरे में झांका और उसे देखकर अंदर चली आई। अस्सलाम वालेकुम। तुम कब आई? शहरोज चौंक कर उसकी तरफ पलटा। शाम में। तुम कहाँ थे? उसने जवाब के साथ पूछा तो वो नजरें चुरा कर बोला, ऑफिस। अभी तक ऑफिस में थे? हाँ, क्यों? 9 बज रहे हैं। खैर ये बताओ कैसे हो? वो अनजान बनकर हल्के फुल्के अंदाज में बोल रही थी। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं। न गिला है दोस्तों का, न शिकायत है जमाना। वो हस्बे आदत शेर में जवाब देकर उसकी तरफ से रुख मोड़ गया तो वो कदरे रुककर उसे मुखातिब किए बगैर कहने लगी, तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो और कुछ नाराज भी। क्या मुझसे नाराज हो? नहीं, वो उसी तरह रुख मोड़े मुख्तसरन बोला था। फिर वो उसके करीब चली आई। किससे नाराज हो? अपने आप से। और अब प्लीज क्यों का सवाल मत उठाना। उसकी आर्जी पर वो तड़प गई और बेख्तियार उसका बाजू थाम कर बोली, सुनो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने प्यारों को दुखी नहीं देख सकती। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकती। वो आहिस्तगी से अपने बाजू से उसके हाथ हटाकर बेड पर जा बैठा। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? मैं शमा की मिन्नतें कर सकती हूँ, उसके पाँव। बस। शहरोज ने फौरन हाथ उठाकर उसे टोक दिया। अपने मुकाम से गिरने का कभी मत सोचना। शमा की मिन्नतें करने से मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी, उसने कहा तो वो गुस्से से बोला, कौन शमा? मैं किसी शमा को नहीं जानता। तुम जाओ अपना काम करो। तुम भी चलो, खाना खाते हैं। वो करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी तो वो आजिज़ी से बोला, तंग नहीं करो सोबिया, प्लीज तुम जाओ, मुझे जब भूख लगेगी खा लूंगा। पक्की बात? हाँ, मैं डिस्टर्ब जरूर हूँ, लेकिन मेरा खुदकुशी करने का कोई इरादा नहीं है। शाबाश, तुम पक्के मुसलमान हो, क्योंकि बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। वो उसकी बात दोहराकर फौरन उसके कमरे से निकल। फिर कितने बहुत सारे दिन गुजर गए। इस दौरान मामी जी के कितने फ़ोन आ चुके थे कि वो कुछ दिन इनके पास रहे, और वो जाना तो चाहती थी लेकिन सिर्फ शहरोज़ की वजह से रुकी हुई थी, क्योंकि एक वही थी जिससे वो अपने दिल की हर बात कह जाता था, और गो कि उसे शमा के जिक्र से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि अब तो वो उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। लेकिन सिर्फ इसलिए कि शहरोज़ के दिल का बोझ हल्का हो जाता था। वो घंटों इसके पास बैठी रहती और आखिर में उसे समझाती भी ज़रूर थी। इस वक्त वो इस बात पर कुड़ रहा था कि बीबी उसका प्रपोजल लेकर क्यों गई। मैंने उसे अपने जज्बों की हवा भी नहीं लगने दी और बीबी मुझे बताए बगैर चली गई। पता है वो कितनी नाराज हुई थी? क्या क्या कह रही थी? उसने कदरे रुक कर पूछा तो वह नाराजी से बोला, यही कि जब मैं जानता था कि वो अपने कज़न को पसंद करती है, फिर मैंने प्रपोजल क्यों भेजा। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे यकीन दिलाया कि मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी। अगर बीबी मुझसे जिक्र करती तो मैं जाहिर है मना कर देता। बहरहाल बीबी को नहीं जाना चाहिए था। मैं वाकई बहुत हर्ट हुआ हूँ। कोई हर्ट होने वाली बात नहीं है, तुम ख्वामख्वाह महसूस कर रहे हो। अब ऐसा करो, तुम उसकी शादी को सबसे ज्यादा एंजॉय करना, ताकि किसी शक शुबे की गुंजाइश ना रहे और वो समझ ले कि तुम्हारे दिल में कभी उसका ख्याल ही नहीं था। जब ही तुम उसकी शादी से खुश हो। उसने टोकने के बाद कहा तो वो पुरसोच अंदाज में सर हिलाकर बोला, कह तो तुम ठीक रही हो, यही तरीका है अगर तुम चाहते हो कि उसे कभी खबर ना हो। उसने मजीद उकसाया, कोशिश करूंगा। हाँ, और देखो, ये रोग और जोग वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम माशाल्लाह इतने हैंडसम हो, तुम्हारे लिए कमी थोड़ी है। देखना मैं कितनी अच्छी लड़की ढूंढूंगी। कहो तो शमा से पहले तुम्हारी शादी करा दूं। बस, ज़्यादा जोश में आने की ज़रूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो। वो टोक कर उठ खड़ा हुआ तो वो सुस्ती से उठती हुई पूछने लगी, सुनो, तुम सुबह कब उठोगे?
क्यों? मुझे मामू जी के यहाँ जाना है, उसने कहा तो वो फौरन बोला, कल छुट्टी का दिन है, मैं देर से उठूंगा। पहले मुझे छोड़ आना, फिर चाहे सारा दिन सोते रहना। नहीं, तुम्हें अगर ज़रूर जाना है तो बाबा के साथ चली जाना। वो कहकर वॉशरूम में बंद हो गया तो वो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में आ गई और हुमा को सोते देखकर बहुत एहतियात से अलमारी खोलकर सुबह के लिए कपड़ों का इंतखाब किया। फिर उसी एहतियात से लाइट ऑफ करके लेट गई। सुबह उसने मामूल के मुताबिक हुमा के साथ मिलकर नाश्ता बनाया, फिर शहरोज को उठाने उसके कमरे में जाकर पहले खिड़कियों से पर्दे हटाए, फिर उसका कंधा हिलाकर उठने को कहा, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हुआ तो उसके नीचे से तकिया खींचकर उसे मारते हुए बोली, उठो ना, मुझे मामू जी के यहाँ जाना है। बाबा से कहो। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ करता करवट बदल गया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, फौरन उठ जाओ, मैं तैयार होकर आ रही हूँ। वो उसे झंझोड़ कर कमरे से निकली तो हुमा उसे ही ढूंढती फिर रही थी। देखते ही चीखी, कहाँ चली जाती हो? इधर बाबा और बीबी नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। शहरोज को उठा रही थी। वो आज जल्दी कहाँ उठेगा, चलो पहले नाश्ता कर लें। हुमा ने कहा तो वो उसके साथ डाइनिंग रूम में आ गई और सलाम करके बैठी तो बीबी पूछने लगी, तुम कब जाओगी? मैं अभी जाना चाहती हूँ ताकि शाम में वापस आ सकूं, लेकिन शहरोज उठ ही नहीं रहा। उसने कहकर शहरोज के ना उठने पर मुंह फुला लिया तो बीबी उसका गाल थपक कर बोली, तुम नाश्ता करके तैयार हो जाओ, मैं उसे उठा दूंगी। जी। वो अपनी प्लेट पर झुक गई, बहुत उजरत में नाश्ता करके उठ खड़ी हुई। फिर उसने तैयार होने में भी ज्यादा देर नहीं लगाई, सिर्फ इसलिए कि वो रात में मामू जी के यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। जब ही इस वक्त जल्दी कर रही थी ताकि मामी जी को शिकायत ना हो कि वो बहुत थोड़े से वक्त के लिए आई है। उसके हिसाब से सुबह से शाम तक बहुत था और रास्ते में वो शहरोज को यही समझा रही थी, लेकिन वो जल्दी उठाए जाने पर सख्त नाराज था। हफ्ते में एक दिन मिलता है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है, लेकर इतनी सुबह उठा दिया। 9 बज रहे हैं। उसके इतनी सुबह कहने पर वो चीख पड़ी, लेकिन वो अपनी कहे गया, किसी और दिन नहीं जा सकती थी? जरूरी ही आज मेरी नींद खराब करनी थी? मजे में सो रहा था, उठा दिया सुबह ही सुबह। सुबह ही सुबह? उसने सर झटका, फिर नाराजगी से गोया हुई, किस कदर तुम पे गरा, सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है। हाँ, नींद तुम्हें प्यारी है, माशाल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। वो झिंझलाकर दाद दे रहा था। तुम्हारी सोहबत का असर है, वो कहकर शीशे से बाहर देखने लगी। उसका ख्याल था कि अदील भाई की बीवी रिजवाना भाभी अभी नहीं आई होंगी, जब भी मामी जी अकेलेपन की वजह से उसके आने पर इसरार कर रही थीं। लेकिन ऐसा नहीं था, रिजवाना भाभी आ चुकी थीं, अलबत्ता बहुत उखड़ी उखड़ी सी थीं। उससे भी ऐसे ही अंदाज में मिली और जिस तरह उसे देखकर उनकी पेशानी पर नागवारी की लकीर उभरी थी, इससे वो मजीद बददिल हो गई। अगर मामू जी और मामी जी का ख्याल ना होता तो उसी वक्त वापसी का सोचती, लेकिन उनकी मोहब्बत से मजबूर थी। फिर भी उसे सारा दिन रहना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था जिसमें घुटन और कशीदगी हो। अपने घर में वो इकलौती थी और उसने कभी अपने माँ बाप को एक दूसरे से उलझते नहीं देखा था। ताया जी के घर में भी सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जब भी उसे कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो कहीं और से आई है। बहरहाल इस वक्त रिजवाना भाभी की वजह से वो मामू जी के पास आ बैठी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दोबारा उनसे सामना हो। इसलिए मामी जी का हाथ बटाने का ख्याल आया तो उसने झटक दिया और मामू जी के साथ अम्मी की बातें करने लगी। उनके बचपन के किस्से वो बहुत शौक से सुन रही थी कि बरामदे से रिजवाना भाभी के तेज तेज बोलने की आवाज़ पर उसका ध्यान इधर मुंतकिल हो गया। वो पता नहीं किससे कह रही थी, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारा पहले ही उसके साथ चक्कर था, जब ही तो मेरे पीछे बुला लिया था उसे, और अभी अभी। ला हौला वला। मामू जी ने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया तो वो सादगी से पूछने लगी, क्या हुआ मामू जी? कुछ नहीं बेटा, उसे आदत है चीखने चिल्लाने की, तुम ख्याल नहीं करना। मामू जी नजरें चुरा कर बोले, फिर वापस अपनी जगह बैठकर पूछने लगे, मैं क्या कह रहा था? किससे लड़ रही हैं भाभी? उसका ध्यान उधर ही था। किसी और की आवाज आ रही है, पागल है, दीवारों से लड़ती है। मामू जी ने कहा तो वो उठ खड़ी हुई। मैं देखूं? नहीं, मामू जी ने रोका, लेकिन वो अनसुनी करते हुए दरवाजा खोलकर बरामदे में निकली तो पहली नजर अदील पर पड़ी, जो इशारे से बीबी को खामोश कराने की कोशिश कर रहे थे। उसे देखा तो सटपटाकर दूसरी तरफ घूम गए, और शायद उनके सटपटाने से समझ कर ही रिजवाना भाभी ने पलटकर उसे देखा और फिर उसी से शुरू हो गई। आ गई तमाशा देखने, पहले आग लगाती हो फिर तमाशा देखती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चच्चा ज़ादों से दिल नहीं भरता तुम्हारा, जो यहाँ भी डोरे डालने आ जाती हो। मेरे खुदा, वो वाकई चकरा गई थी, जबकि आदिल भाई बहुत जोर से धाड़े थे। रिजवाना, बस खामोश हो जाओ वरना जुबान खींच लूंगा। देखा, सच बात कैसी कड़वी लगती है। मैं क्यों खामोश रहूं? मैं तो चीख चीख कर सबको बताऊंगी। वो मजीद गला फाड़ रही थी कि अदील उन्हें कलाई से पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले गए, जबकि उसने बामुश्किल 2 कदम पीछे हटकर दीवार का सहारा लिया था। तुम यहाँ क्यों आ गई? अंदर चलो। मामी जी ने आकर उसे वापस कमरे में धकेल कर दरवाजा बंद किया, फिर उसे अपने साथ बिठाकर कहने लगी, इसका दिमाग खराब है, शक्की औरत, किसी का आना बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन तुम परवाह मत करो, ये इसके बाप का घर नहीं है, तुम्हारे मामू का घर है, जब चाहे आओ जाओ। वो क्या कहती, गुमसुम सी उन्हें देखे जा रही थी।
बच्ची परेशान हो गई है, मामू जी ने उसे देखकर कहा तो मामी जी उसका हाथ हिलाकर बोली, अरे ये तो रोज का मामूल है, कुछ दिन यहाँ रहकर देखो, आदी हो जाओगी। नहीं, मैं घर जाऊंगी। वो रहने का सुनकर घबराकर खड़ी हो गई। हाँ हाँ चली जाना, अभी बैठो आराम से, खाना पक गया है, मैं यहीं दस्तरख्वान बिछा देती हूँ। मामी जी कहती हुई उठकर चली गई तो वो सहमी हुई सी मामू जी को देखकर पूछने लगी, आप मुझे छोड़ आएंगे? हाँ लेकिन अभी नहीं, शाम में, मामू जी ने कहा तो वो रूठे लहजे में बोली, शाम में तो शहरोज आ जाएगा, फिर क्या परेशानी है, बैठो आराम से, मामू जी ने कहा। तभी अदील भाई आ गए, एक बाजू में बेटी को संभाले, दूसरा हाथ बेटे के कंधे पर रखे हुए उससे नजरें चुराकर बोले, दोनों को छोड़ गई है? मेरी वजह से? वो बेख्तियार बोली थी। नहीं, उसे बहाना चाहिए होता है, तुम ना आती तो वो अम्मा से लड़के चली जाती। अदील ने कहकर बेटी उसे थमा दी और बेटे को मामू जी के पास भेजकर खुद कमरे से निकल गए तो वह हैरान होकर बोली, बच्चों को कैसे छूट जाती हैं? कहती है बच्चे मैं मैके से नहीं लाई थी। मामू जी की जरा सी हंसी में इस्तेज़ा के साथ तासुफ और दुख था। फिर बच्चे से बोले, जाओ बेटा, दादी से कहो खाना जल्दी लाएं। मैं जाती हूँ। वो कमरे का दरवाज़ा पूरा खोलकर बाहर निकली। फिर खाने के बाद बच्ची को सुलाते सुलाते वो खुद भी उसके साथ सो गई। तो शाम में शहरोज के आने पर ही मामी जी ने उसे उठाया था और साथ ये भी कहा था कि वो भी ना जाए, लेकिन वो अब कहाँ रुक सकती थी। बहुत उजरत में मुंह हाथ धोकर हाथों से बाल संवार लिए और मामी जी से फिर जल्दी आने का कहकर बाहर निकल आई। सुनो, मुझे ये शोफरों वाली ड्यूटी सख्त ग्रां गुजरती है, शहरोज ने उसके बैठते ही आगे गाड़ी बढ़ाते हुए कहा तो वो कुछ बेध्यानी में बोली, हमायूं आ जाएं, फिर तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। अरे वाह, आज तो तुमने खुद एतराफ़ कर लिया कि हमायूं भाई के आते ही तुम इन्हें प्यारी हो जाओगी। शहरोज के हंसने पर वो बौखला गई। मैंने कब कहा? अभी। वो एक नज़र उसे देखकर कहने लगा, खैर ये कोई बुरी बात नहीं है जिससे तुम मुकरने का सोचो, बल्कि अच्छी बात है। और हाँ, सुबह तुम्हारे आने के कुछ ही देर बाद हमायूं भाई का फ़ोन आया था। हुमा बता रही थी बीबी ने इन्हें फ़ौरन आने को कहा है। फिर मैं क्या करूं? उसने बज़ाहिर लापरवाही का मुजाहिरा किया, जबकि अंदर धड़कनों में खुशगवार हलचल मच गई थी। पूछोगी नहीं हमायूं भाई ने क्या जवाब दिया? उसने एहतियात से मोड़ काटने के बाद उसे देखा तो वो हनूज लापरवाही से बोली, नहीं, हुमा से भी मत पूछना। वो कदरे चिढ़कर बोला तो वो हंसने लगी। फिर जैसे ही उसने गाड़ी फौरन रोकी, उतर कर अंदर आ गई और पहले बाबा बीबी को सलाम किया। उसके बाद अपने कमरे में आई तो हुमा को तकिए में मुंह छुपाए लेटे देखकर कुछ ठटक गई, क्योंकि ये सोने के लिए बिल्कुल लेटने का वक्त नहीं था। हुमा, उसने आहिस्ता से पुकारा और जवाब ना आने पर तकिया खींचा तो हुमा झिंझला कर बोली, क्या मुसीबत है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने बैठते हुए तफसीर से पूछा तो वो मुंह फुलाकर बोली, अल्लाह करे मैं मर जाऊं। हाय अल्लाह ना करे, वो दो वक्त मिल रहे हैं, कोई अच्छी बात मुंह से निकालो। उसने दिल पर हाथ रखकर टोका तो हुमा झटके से उठ खड़ी हुई। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? पागल मत बनो, ये बताओ हुआ क्या है? उसने अब डांट कर पूछा तो वह नाराज़गी से बोली, मैं पढ़ना चाहती हूँ, MA PhD, इसके बाद भी। तो किसने रोका है? ज़रूर पढ़ो, उसने कहा तो हुमा जलकर बोली, ज़रूर पढ़ो, तुमने कहा और मैंने पढ़ लिया। सुनो, फजूल जलने कुड़ने की बजाय असल बात बताओ ताकि मैं। तुम कुछ नहीं कर सकती। हुमा उसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी, बीबी को तो तुम जानती हो, जो सोच लेती हैं वही करती हैं। क्या किया है बीबी ने? मेरी शादी तय कर दी है। वो हुमा की नाराज़गी यकसर नज़रअंदाज करके उछल पड़ी। वाकई? फिर उसके घूरने पर खाइफ सी होकर कहने लगी, लेकिन वो क्या नाम है तुम्हारे मंगेतर का? हाँ, वामिक, मेरा मतलब है इन लोगों को तो कोई जल्दी नहीं थी। मंगनी करते वक्त सब यही हैं। और अब क्या कह रहे हैं? वामिक बाहर जा रहे हैं और उनकी अम्मी चाहती हैं कि वो शादी करके बीवी को भी साथ ले जाएं। हुमा ने बताया तो अब वो उसकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर खुश होकर बोली, ये तो अच्छी बात है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। मैं बाकी तफसील बीबी से पूछती हूँ, तुम तो ऐसे ही रो रो कर बताओगी, पागल ना हो तो। वो उठकर जाने लगी तो हुमा पुकार कर बोली, सुनो, तुम्हें याद नहीं है बीबी ने कहा था वो हम दोनों की शादी एक साथ करेंगी? क्या मतलब? जाओ पूछो बीबी से कि उन्होंने हमायूं भाई को फौरन आने को क्यों कहा है। हुमा ने कहा तो वो वापस उसके पास आ बैठी और मुस्कुराकर बोली थी, तो ये बात है। उसका शमा की शादी में जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन बीबी ने खास तौर से उसके लिए हर फंक्शन के सूट बनवाए जो खासे चमक दमक वाले थे, जिन्हें देखकर वो बहुत जुज़्बुज़ हुई। लेकिन बीबी की ताकीद के मुताबिक उसे एहतमाम से तैयार होना पड़ा था, और जब बीबी ने अपने मैके वालों में उसका तारुफ मेरी बहू कहकर करवाया, तब उसको समझ में आया कि वो उसकी तैयारी पर इतना जोर क्यों दे रही थी। बहरहाल इस शादी को उसने जितना हुमा के साथ मिलकर एंजॉय किया, उसी कदर शहरोज की उतरी शक्ल देखकर परेशान भी होती रही थी। वलीमे की तकरीब के बाद वो सब घर वापिस आए। वो हुमा के इशारे पर शहरोज के पीछे उसके कमरे में चली आई तो वो नागवारी से पूछने लगा, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं यूं ही ज़रा तुम्हारे पास बैठना चाहती हूँ। वो उसकी नागवारी से अंदर ही अंदर खाइफ ज़रूर हुई थी, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। कोई ज़रूरत नहीं, जाओ अपने कमरे में।
शहरोज ने नरूठेपन से कहा तो वो कसदन तेज होकर बोली, नहीं जाऊंगी। तो क्या करोगे? धक्के देकर निकालोगे? नहीं, खुद चला जाऊंगा। वो कहकर जाने लगा तो वो फौरन रास्ता रोककर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में देखकर बोली, जिसके हसूल की तुमने कोशिश ही नहीं की उसके छिन जाने का गम कैसा। मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगी। अगर तुम रोगे तो मैं तुमसे ज्यादा रोऊंगी। नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। वो गालबन उसके रोने के ख्याल से फौरन बोला था। पक्की बात? हाँ, अब तुम जाओ प्लीज। वो आजिज़ी से कहकर रुख मोड़ गया तो वो कुछ देर उसकी पुश्त को देखती रही, फिर मजीद कुछ कहने का इरादा मुलतवी करके उसके कमरे से निकल आई। क्या हुआ? हुमा उसके इंतजार में बैठी थी, देखते ही पूछने लगी, ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं है? नहीं, वो हुमा को परेशान नहीं करना चाहती थी। अब भी झूठ बोला और फौरन अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गई। कुछ देर बाद जब वो कपड़े बदल कर वापस आई तो हुमा छत पर नजरें जमाई जाने क्या सोच रही थी। उसने एक लहजा रुककर उसे देखा, लेकिन टोका नहीं, और कपड़े हैंगर करने के बाद लाइट ऑफ करके उसी खामोशी से अपनी जगह पर लेटकर इंतजार करने लगी कि हुमा जरूर कुछ कहेगी। लेकिन हुमा उसकी तरफ से करवट बदल गई। तब उसने भी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसे शहरोज की तरफ से धड़का लगा हुआ था। जब भी नींद आके नहीं दी। कुछ देर करवटें बदलती रही, फिर उठकर बैठ गई और अपनी रिस्ट वॉच उठाकर टाइम देखा। 3 बज चुके थे तो मायूस होकर वो दोबारा लेट गई, क्योंकि इस वक्त शहरोज के कमरे में जाना किसी तरह मुनासिब नहीं था, और पता नहीं वो जाग भी रहा था या सो गया था। सुबह सब बहुत देर से उठे थे। वो जब डाइनिंग रूम में आई तो वहां सिर्फ बीबी नाश्ता कर रही थी। उसे देखकर पूछने लगी, शहरोज उठा कि नहीं? पता नहीं बीबी, मैंने देखा नहीं। वो इस ख्याल से खड़ी रही कि बीबी शहरोज को उठाने का कहेंगी, लेकिन इसके बरक्स उन्होंने उसे बैठने का इशारा कर दिया। चलो तुम नाश्ता कर लो। हुमा ने कर लिया? उसने बैठते हुए पूछा। हाँ, आज सबने अकेले अकेले ही किया। रात बहुत देर हो गई थी, जब ही सब अपनी मर्जी से उठ रहे हैं। बीबी नाश्ते के लवाजमात उसके सामने खिसकाते हुए बोल रही थी। तभी हुमा दरवाजे में आकर बहुत तभी हुमा दरवाजे में आकर बोली, अम्मी, हुमायूं भाई का फोन है। बीबी फौरन उठकर चली गई तो उसने जरा सी गर्दन मोड़कर उनके पीछे देखा, फिर नाश्ते की तरफ मुतवज्जा होकर वो हुमायूं ही को सोचने लगी थी कि शायद वो अपने आने का बताएंगे, जैसा कि हुमा ने उसे बताया था कि बीबी ने उन्हें फौरन आने को कहा है, क्योंकि वो दोनों की शादी साथ करना चाहती हैं। पता नहीं क्या तय पाएगा, मैं यहीं रहूंगी या हुमायूं के साथ। वो आइंदा के बारे में सोचने लगी थी कि शहरोज की आमद पर चौंक कर उसे देखने लगी, जिसकी सुर्ख बोझल आंखें वादा खिलाफी की गवाह थीं। तुमने वादा किया था कि तुम नहीं रोगे, वो टोके बगैर नहीं रह सकी। हाँ, लेकिन मैं शमा के लिए नहीं रोया, उसने एतराफ के साथ कहा तो वो हैरान हो गई। फिर? पता नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे अचानक क्या हुआ था। बस एक अनोखा सा एहसास था जिसने मेरे अंदर बेचैनी फैला दी थी, फिर मैं रोता चला गया। वो बेबसी से बोल रहा था। फिर? मेरा मतलब है, क्या मिला? क्या तुमने उस एहसास को पा लिया? उसने पूछा तो वो होंठ भेंचकर सर झुकाकर बोला, बताओ ना। वो मुतजस्सिस सी। पता नहीं, साफ टालने वाला अंदाज था। वो चिढ़ गई। तुम झूठे हो, पक्के झूठे, आइंदा मुझसे बात मत करना। उसके साथ ही कुर्सी धकेल कर वहां से चली आई। फिर कितने दिन गुजर गए। बीबी ने उसकी और हुमा की शादी की तैयारियां शुरू कर दी थीं। शॉपिंग के लिए वो खुद इन दोनों को साथ लेकर जाती, जिससे बहुत झिंझलाई थी, जबकि वो खुश थी। हुमायूं के साथ उसकी बाकायदा मुलाकातें और अहदों पैमान नहीं हुए थे। अलबत्ता बाकायदा मंगनी की अंगूठी जरूर पहनाई गई थी, और यह नाता गो के बहुत मजबूत नहीं था, फिर भी वो उस डोर से बंध गई थी। बहरहाल बीबी ने हुमायूं की वजह से 1 हफ्ते बाद की तारीख तय की थी, क्योंकि उधर उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी, और उन्होंने बीबी से कहा भी था कि वो अभी हुमा की शादी कर दें, लेकिन बीबी नहीं मानी। उनका कहना था कि वो लोगों को ये कहने का मौका नहीं देना चाहती कि अपनी बेटी ब्याह दी और यतीम भतीजी का कोई ख्याल नहीं। इस बात से बाबा भी मुत्तफिक थे। जब भी हुमायूं का कोई उज़र नहीं सुना गया, बल्कि बाबा ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही तो वह जॉब छोड़कर आ जाएं, जिस पर वो बहुत जुज़्बुज़ होकर बोले थे, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, और अगर ना आ सका तो आप सोबिया को यहाँ भेज दीजिएगा। ऐसे कैसे भेज दूं बगैर निकाह के? बाबा के गुस्से पर वो सटपटा कर बोले थे। निकाह यहाँ हो जाएगा या फोन पर? नहीं, तुम आओगे, बाबा ने फोन पटक दिया था। और शायद बाबा और बीबी दोनों को यकीन था कि हुमायूं मुकर्ररा तारीख तक जरूर आ जाएंगे, इसीलिए दोनों मुतमईन थे। उन्होंने बच्चों के साथ हुमायूं के साथ होने वाली गुफ्तगू का तज़किरा भी नहीं किया था। जब भी वो मगन सी थी और तैयारियों में वक्त भी तेजी से गुजर रहा था, जब 10 दिन रह गए थे तो मामू जी उसे लेने आ गए। मैं चाहता हूँ सोबिया मेरे घर से रुखसत हो, मामू जी ने बाबा से कहा तो वो बीबी को देखने लगे। ये आपकी ख्वाहिश है? बीबी ने कुछ सोचकर पूछा तो वो सहूलत से बोले, ख्वाहिश के अलावा यही मुनासिब है, क्योंकि इसे यहीं आना है। बात तो आपकी ठीक है, बाबा ने बेख्तियार तायीद की थी। फिर मैं इसे ले जाऊं? अभी से? अभी तो बहुत दिन है, बीबी ने कहा तो मामू जी दिनों का हिसाब करने की बजाय पूछने लगे, हुमायूं कब आ रहा है?
वो 1-2 दिन पहले आएगा या हो सकता है ना आए। बीबी ने कसदन सरसरी अंदाज इख्तियार किया तो मामू जी चौंक कर बोले, क्या मतलब? उसे अभी तक छुट्टी नहीं मिली और पता नहीं मिलती भी है कि नहीं। बहरहाल हमने सारा इंतजाम कर लिया है, सोबिया के वीज़ा और टिकट वगैरह का। अगर हुमायूं ना आ सका तब भी फ़ोन पर निकाह करके हम इसे यहाँ से रुखसत कर देंगे। बीबी का अंदाज हनूस था जैसे ये कोई मसला ही नहीं है, जबकि मामू जी पुरसोच अंदाज में नफ़ी में सर हिलाने लगे थे। फिर कितनी देर बाद उन्हें देखकर बोले, नहीं, फ़ोन पर निकाह नहीं हो सकता। क्यों? मेरा मतलब है, आपको क्या एतराज़ है? बाबा ने पूछा। मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। अगर शरीयत इजाज़त देती है तो आप बेशक फ़ोन पर निकाह करके रुखसत करें। मामू जी ने शरई मसला उठाकर बाबा और बीबी को सोचने पर मजबूर कर दिया था। वैसे आपको जल्दी क्या है? इंतज़ार कर लें, जब हुमायूं आएगा तब शादी हो जाएगी। मामू जी ने उनके बोलने का इंतज़ार करने के बाद कहा तो बीबी अपनी सोच से निकल कर बोली, हुमायूं अगर 2 साल तक ना आए तो 2 साल बाद शादी हो जाएगी। मामू जी ने बड़े आराम से कह दिया तो बीबी जज्बुज़ होकर बोली, नहीं, शादी इसी मुकर्ररा तारीख पर ही होगी। अगर फ़ोन पर निकाह जायज़ नहीं है तो हुमायूं वही इंतज़ाम कर लेगा, ये कोई मसला नहीं है। जैसे आप मुनासिब समझें। मामू जी ने मज़ीद बहस नहीं की। बहरहाल हुमायूं कोशिश कर रहा है, अल्लाह ने चाहा तो आ जाएगा। और हाँ, सोबिया को मैं 1-2 दिन बाद भेज दूंगी। असल में इसकी कुछ शॉपिंग बाकी है, वो मुकम्मल कर ले तो अच्छी बात है। मुझे इजाज़त दीजिए। मामू जी बुरा माने बगैर उठ खड़े हुए थे। चलो, आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। शहरोज़ के साथ गाड़ी में बैठते ही बोली तो वो गाड़ी के शीशे में एक नज़र उस पर डालकर पूछने लगा, क्यों, वापस किसके साथ आओगी? बाबा, बीबी, तुम। और वो निचला होंठ दांतों में दबाकर मुस्कुराई तो वो भौहें उचकाकर बोला, ओह, तो तुम्हें लेने पूरी बारात आएगी। वो खामोश रही तो वो कदरे तवक्कुफ से कहने लगा, अभी तो पूरा 1 हफ्ता है, इतने दिन तुम मामू जी के यहाँ कैसे रहोगी? मजबूरी है, वो गहरी सांस लेकर बोली, वरना तुम्हें पता है मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। तो मत जाओ, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है। बस अभी खड़े खड़े मिलकर मेरे साथ ही वापस आ जाना। शहरोज़ ने कहा तो वह मायूसी से नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं, ये तय हो चुका है कि मुझे मामू जी के घर से रुखसत होना है, तो इसके लिए ज़रूरी तो नहीं कि तुम 1 महीना पहले ही वहाँ चली जाओ। 1 दिन पहले आ जाना। नहीं, अच्छा है, मुझे यहीं से आदत हो जाए। फिर आगे। वो खामोश हो गई तो वो बोल पड़ा, हुमायूं भाई के साथ जाना है। हाँ, और पता नहीं क्यों शहरोज़, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, शायद बहुत दूर जाने के ख्याल से। मैं ये सोचकर परेशान हो जाती हूँ कि अगर वहाँ भी मेरा दिल ना लगा तो मैं क्या करूँगी। यहाँ तो मैं फ़ौरन फ़ोन करके तुम्हें बुला लेती हूँ कि आकर मुझे ले जाओ। वहाँ क्या करूँगी? वहाँ से भी फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। वो खिलाफ़ी आदत बहुत संजीदगी से और बहुत धीमे बोल रहा था। बहलाओ मत मुझे, मैं जानती हूँ यह मुमकिन नहीं है। उसने उलझ कर टोका तो वो कुछ देर खामोशी से ड्राइव करने के बाद पूछने लगा, ये बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं? हाँ, जो तुम्हारे दिल में है बिला झिझक कह डालो। शहरोज़ ने नरमी से उसकी हिम्मत बंधाई तो वो सोचने के बाद कहने लगी, मैं यकीन से नहीं कहूँगी, लेकिन शायद मैं जानती हूँ कि हुमायूं यहीं आ जाएं। लेकिन शायद मैं चाहती हूँ कि हुमायूं यहीं आ जाएं हमेशा के लिए। इसकी वजह भी शायद यही है कि मेरा दिल कहीं और नहीं लगता। और बाबा और बीबी से कहो ना कि वो हुमायूं को फोर्स करें। उन्हें फोर्स करना ज़रूरी है क्या? उसने कहा। वो समझी नहीं। क्या मतलब? मैं जो हूँ और मेरा कहीं बाहर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। उसके मायने खेज लहजे से भी वो ना समझी। तुम अपनी बात मत करो, मैं अपनी ही बात करूँगा। वो जोर देकर बोला, अपनी और तुम्हारी। तुम्हारा दिल सिर्फ वहीं लगता है जहाँ मैं रहता हूँ, और मेरा दिल। शहरोज़, वो चीख पड़ी, मैं इस वक्त कोई मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। हा, हम तो माइले बाकरम हैं। खबरदार। वो जोर से चीखी तो वो हंसने लगा, फिर मस्कीन शक्ल बनाकर बोला, शेर तो मुकम्मल करने दो, मैं बहुत मारूंगी तुम्हें अगर तुमने इस शेर की तौहीन की तो। था और वो उसका सुर्ख चेहरा देखकर खामोश हो रहा। फिर जब गाड़ी रोकी तब अनजान बनकर पूछने लगा, लेने कब आऊं? मुझे नहीं पता। वो कहकर उतर गई तो पुकार कर बोला, सुनो, सोचना ज़रूर। क्या? हम तो माइले बाकरम हैं। वो कहकर गाड़ी भगा ले गया तो वो कुछ देर उसके पीछे देखती रही, फिर सर झटक कर अंदर आ गई। मामू जी अपने पोते अहमद के साथ लूडो खेल रहे थे। उसने सलाम किया तो वो खुश होकर बोले, वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ, मैं अभी यही सोच रहा था कि कल तुम्हें लेने आऊँगा। मामी जी कहाँ हैं? उसने अहमद को प्यार करते हुए पूछा। अभी तो यहीं थी, किचन में होंगी, तुम बैठो। मामू जी ने पीछे खिसकते हुए उसके लिए जगह बनाई। मैं मामी जी से मिल लूँ। वो बैग वहीं रखकर कमरे से निकली तो बरामदे में अदील से सामना हो गया, लेकिन वो रुकी नहीं। सलाम करते हुए सीधी किचन में आ गई। मामी जी की गोद में अदील की बच्ची को देखते ही वो समझ गई कि रिजवाना भाभी या तो अभी तक आई नहीं या फिर लड़कर चली गई हैं। अस्सलाम वालेकुम मामी जी। उसने सलाम किया तो मामी जी चौंक कर बोली, अरे तुम कब आई? अभी। वो मुस्कुराई, फिर बच्ची का गाल छूकर पूछने लगी, भाभी फिर चली गई?
وہ جب سے آئی ہی نہیں ہے، اور اچھا ہے اب نہ آئے، سکون برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ چلو تم اندر چل کر بیٹھو، میں وہیں آ رہی ہوں۔ لائیے اسے مجھے دے دیں۔ وہ ان کی گود سے بچی کو لے کر دوبارہ اندر آ گئی اور ماموں جی کے پاس بیٹھ کر ان کا گیم دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد مامی جی کمرے میں آتے ہی پوچھنے لگیں، ہمایوں آ گیا؟ نہیں۔ وہ ماموں جی کے ساتھ ہمایوں کا نام لیے جانے پر کچھ سمٹ سی گئی، لیکن مامی جی کو احساس نہیں ہوا۔ مزید پوچھا، آئے گا بھی یا نہیں؟ جی۔ وہ حیران ہو گئی کہ یہ کیسا سوال ہے۔ تب ماموں جی نے پہلے اشارے سے مامی جی کو خاموش کرایا، پھر اسے کہنے لگے، بیٹا اس دن تمہاری تائی جی بتا رہی تھیں کہ ہمایوں کو چھٹی نہیں مل رہی، اس لیے وہ شاید ہی آئے۔ البتہ تمہارے جانے کا انہوں نے پورا انتظام کر دیا ہے، اسی لیے تمہاری مامی نے پوچھا ہے کہ شادی یہیں ہوگی یا وہاں۔ وہ ماموں جی کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ اس گھر میں رہ کر اسے یہ سب معلوم نہیں ہو سکا۔ اب پتہ نہیں وہ اتنی بے خبر تھی یا بابا بی بی نے قصدن اسے بے خبر رکھا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ بہرحال اب پریشان بھی ہو گئی تھی کہ مامی جی کو کیا جواب دے، جو منتظر کھڑی تھیں۔ پھر خود ہی کہنے لگیں، ایسی کیا جلدی ہے؟ جہاں اتنا انتظار کیا وہاں ایک آدھ سال اور سہی۔ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، جب بھی خاموش رہی، جبکہ اس کے اندر عجیب سی بے چینی پھیل گئی تھی۔ دل چاہا اسی وقت فون کر کے شہروز یا ہما سے پوچھے کہ اس کے بارے میں کیا طے پایا ہے، لیکن پھر اس خیال سے خود کو باز رکھنے کی صحیح کرنے لگی کہ اس طرح ماموں جی اور مامی جی پر بات آئے گی کہ انہوں نے اکسایا ہے۔ اس کا دل بے شک اس گھر میں نہیں لگتا تھا، لیکن محبتوں سے خالی نہیں تھا۔ جب بھی اس نے خود کو سمجھا لیا تھا، اسے بابا اور بی بی کی محبتوں پر بھی شبہ نہیں تھا۔ اس کے خیال میں اگر انہوں نے اسے صحیح صورتحال نہیں بتائی تو صرف اس لیے کہ کہیں وہ پریشان نہ ہو جائے، یا پھر انہیں ہمایوں کے آنے کا یقین ہوگا، اور واقعی یہی سچ تھا۔ دوسری صورت میں بھی وہ اسے بھیجنے کا انتظام کر چکے تھے، جس سے ظاہر تھا کہ ان کا مقصد ہما کے ساتھ ساتھ اس کے فرض سے سبکدوش ہونا ہے۔ بہرحال اس رات وہ ہر پہلو سے سوچنے کے بعد اس طرف سے تو مطمئن ہو گئی تھی، لیکن جہاں ہمایوں کا خیال آیا وہاں اس کا دل انجانے اندیشوں میں گھر گیا، جنہیں دباتے دباتے وہ سو گئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو کافی دن چڑھ آیا تھا۔ ماموں جی اور عدیل آفس، احمد اسکول جا چکا تھا، اور مامی جی بچوں کو بہلانے میں لگی ہوئی تھی اسے دیکھا تو ناشتہ لانے کو اٹھنے لگیں، لیکن اس نے روک دیا۔ میں صرف چائے پیوں گی اور خود بنا بھی لوں گی، وہ کہہ کر کچن میں چلی گئی، اور کچھ دیر میں ہی چائے کا کپ لے کر واپس مامی جی کے پاس آ بیٹھی اور بچی کو دیکھ کر بولی، آپ اسے اس کی امی کے پاس کیوں نہیں بھیج دیتی؟ اسے اگر اپنے پاس رکھنا ہوتا تو چھوڑ کر کیوں جاتی؟ خیر اب تو یہ جلدی بہل جاتی ہے، ذرا اور بڑی ہوگی تو پھر بالکل تنگ نہیں کرے گی۔ کیوں ننھی، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ مامی جی اس سے کہہ کر بچی سے بولنے لگیں۔ تبھی فون کی بیل پر اسے اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر لاؤنج میں آئی، ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا کہ ادھر سے شہروز دھوند سے بولا، سنو میں آفس سے واپسی پر تمہیں لیتا ہوا گھر جاؤں گا۔ کیوں؟ اس نے تنک کر پوچھا تو وہ نرم پڑ کر پیار سے بولا، کیونکہ تمہارے بغیر گھر سونا لگتا ہے، اور جب میں امریکہ چلی جاؤں گی تب کیا کرو گے؟ وہ اس کی نقل اتار کر بولی، میں پہلے بہت روؤں گا پھر بہت ہنسوں گا، اس نے کہا، اور اپنی بات سوچ کر پوچھنے لگی، رو گے کیوں تمہارے جانے پر، اور ہنسو گے کیوں تمہارے آنے پر؟ ادھر جواب پہلے سے موجود تھا، اور اگر میں آؤں ہی نہ تو میں روتا رہوں گا۔ بکواس نہیں کرو، وہ چڑ کر چیخی تھی۔ وہ پہلے زور سے ہنسا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، میں مذاق نہیں کر رہا، میں فون رکھ رہی ہوں۔ وہ روٹ کر بولی، ٹھیک ہے شام میں تیار رہنا۔ ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا۔ عجیب آدمی ہے، پتہ بھی ہے کہ مجھے ہفتہ بھر یہیں رہنا ہے، پھر بھی ایسی باتیں کرتا ہے، پاگل نہ ہو تو۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی بڑبڑاتی رہی، پھر مامی جی کے پاس آئی تو وہ پوچھنے لگیں، کس کا فون تھا؟ شہروز تھا، وہ سرسری بولی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ مامی جی جانے کیا جاننا چاہتی تھیں۔ کچھ نہیں، میرا مطلب ہے کوئی خاص بات نہیں کی، شاید آفس میں فارغ بیٹھا تھا جب بھی مجھے فون کر لیا، اس نے کہا۔ مامی جی مایوسی سے بولیں، اچھا، میں سمجھی شاید ہمایوں آ گیا ہوگا۔ پھر اس کے خاموش رہنے پر کہنے لگیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تم اتنی دور اکیلی کیسے جاؤ گی؟ میرے گھر تک تو آ نہیں سکتی۔ خیر تمہارے تایا تائی زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے، تم وہاں پہنچ کر مجھے خط ضرور لکھنا، لیکن پہلے خیریت سے پہنچنے کا فون کرنا۔ جی، وہ یہی کہہ سکی۔ ہاں، مجھے اور تمہارے ماموں کو بھی فکر رہے گی، مامی جی نے کہا، پھر ننھی کو تکیے پر سلا کر اٹھتے ہوئے پوچھنے لگیں، تم کھانے میں کیا کھاؤ گی؟ آپ مجھے بتائیں مامی جی، میں بنا دوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، نہیں، اب میں تم سے نہیں پکواؤں گی، 4 دن رہ گئے ہیں تمہاری شادی میں، آرام سے بیٹھو۔ ہمارے وقت میں تو مہینہ بھر پہلے کام سے چھٹی مل جاتی تھی، اور آگے سسرال میں بھی جب تک ہاتھوں سے مہندی نہیں اتر جاتی تھی۔ مامی جی کہتی ہوئی چلی گئیں تو اس نے بے اختیار دونوں ہتھیلیاں سامنے پھیلا لیں اور سونی لکیروں میں الجھتے ہوئے سوچنے لگی، کیا سچ مچ میری شادی ہو رہی ہے؟ مہندی، چوڑیاں، گجرے، ڈھولک، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ میرا اندر بھی خالی خالی ہے، کوئی گدگدانے والا احساس بھی نہیں، کوئی بے قراری نہیں۔
کچھ تو ہو جو دل کے آنگن میں شہنائیاں گونجنے لگیں، ایسی خاموشی کیوں ہے؟ امی، ابو، وہ بے آواز صدائیں دینے لگی جبکہ آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے تھے۔ کہاں ہیں آپ؟ مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا؟ بی بی اور بابا بھی مجھے اکیلا بھیج رہے ہیں، اتنی دور، ہمایوں کے پاس۔ ہمایوں، ہمایوں، وہ اپنے اندر کے سناٹے سے گھبرا کر اس شخص کو پکارنے لگی جس کے نام کی انگوٹھی پہن کر اسے ایک خوبصورت احساس ملا تھا، لیکن جسے وہ زندہ رکھنے کا اس تمام عرصے میں کوئی بہانہ نہیں ہوا تھا۔ جب بھی اس کے اندر کا سناٹا ٹوٹ کے نہیں دیا، کوئی ہلچل نہیں مچی، جبکہ آنسوؤں میں اور شدت آ گئی تھی۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے رگڑتے تھک گئی، پھر اسی طرح لاؤنج میں آ کر شہروز کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو، کچھ دیر بعد شہروز کی آواز سنائی دی تو وہ روندھی آواز میں بولی، شہروز، میں پتہ نہیں کیوں رو رہی ہوں۔ ہے کیا مطلب؟ شہروز نے حیرت کے ساتھ ٹوکا۔ میں نے کہا نا، مجھے نہیں پتا، میں بس بہت رو رہی ہوں، وہ بے بسی سے بولی۔ اچھا رو مت، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے بچوں کی طرح اسے بہلا کر یوں فون رکھا تھا جیسے بھاگا چلا آئے گا، اور واقعی وہ آ گیا۔ کال بیل کی آواز پر وہ گیٹ کے بجائے کچن کی طرف بھاگی تھی۔ مامی جی، میں ذرا شہروز کے ساتھ جا رہی ہوں، کچھ دیر میں آ جاؤں گی، وہ اجرت میں بتا کر اسی تیزی سے باہر آئی تھی۔ پیچھے مامی جی جانے کیا کہہ رہی تھی اس نے سنا ہی نہیں تھا، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی ناک سے سوں سوں کی آواز کے ساتھ بولی، مجھے یقین تھا تم ہوگے، اس لیے میں مامی جی سے کہہ آئی ہوں۔ وہ اس کے روانی سے بہتے آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، جب ہی فوراً کچھ بول نہیں سکا اور خاموشی سے ڈرائیونگ کے ساتھ بار بار ویو مرر میں سے اسے دیکھنے لگا جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ آخر اسے رہا نہیں گیا، ٹوک دیا، بس کرو، کتنا رو گی؟ پتہ نہیں، وہ خود عاجز سی۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ نہیں، کوئی یاد آ رہا ہے امی ابو؟ ہاں، لیکن میں اس لیے نہیں رو رہی، اس نے آنسوؤں کے درمیان جھنجھلا کر کہا تو وہ خاموش ہو رہا۔ پھر ایک جگہ گاڑی روک دی اور اتر کر پیپسی کی پوری لیٹر بوتل لے آیا اور اسے تھما کر بولا، تمہیں اس طرح روتے ہوئے میں کہیں لے جا کر نہیں بٹھا سکتا، یا اگر کہو تو گھر لے چلوں بی بی کے پاس۔ نہیں، اچھا یہ پیو، اس نے کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی تو وہ گھونٹ گھونٹ پیپسی حلق سے اتارنے کے ساتھ اپنے رونے کا سبب سوچنے لگی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اسے پکار کر پوچھنے لگی، شہروز، تم کبھی اس طرح روئے ہو؟ ہاں، اس کے آرام سے اعتراف کرنے پر وہ حیرت سے پوچھنے لگی، کب؟ بہت زیادہ دن نہیں ہوئے، تمہیں یاد ہوگا اس رات تم نے مجھے رونے سے منع کیا تھا، اس نے کہا تو وہ فوراً بولی، اور تم پھر بھی روئے تھے؟ ہاں، بہت رویا تھا، اس طرح جیسے تمہارے آنسو تھم کے نہیں دے رہے، میں بھی بہت بے بس ہو گیا تھا۔ تمہیں پتا تھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ یک بوتل پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جمائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ مجھے اچانک ایک انوکھا سا احساس ملا تھا جس نے میرے اندر بے چینی پھیلا دی تھی اور میں روتا چلا گیا۔ اسے اپنی بات یاد دلا کر پوچھنے لگا، کیا تمہیں بھی کوئی نیا احساس ملا ہے؟ نہیں، میرے اندر بہت سناٹا ہے اور شاید میں سناٹے سے ڈر کے رو رہی ہوں۔ اس نے خود ہی قیاس کیا تو وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا، تم سناٹے سے خوفزدہ نہیں ہو، بلکہ اس سناٹے میں جو پہلی آواز گونجنے والی ہے تم اس سے ڈر رہی ہو۔ کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھا سکتا، چلو اترو۔ اس نے گاڑی روک دی تھی، پھر خود بھی حیران ہو گیا کہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا۔ یہاں کہاں؟ ادھر مامی جی، وہ بھی چونک کر بولی، لیکن وہ انسنی کر کے اتر گیا، پھر اس کی طرف آ کر دروازہ کھولا اور اسے کلائی سے تھام کر سیدھا بی بی کے پاس لے جا کر ان سے بولا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ اس گھر کے علاوہ کہیں نہیں رہ سکتی، اور آپ اسے اتنی دور بھیج رہی ہیں۔ ارے کیا ہوا بیٹا؟ بی بی اس کی روئی شکل اور مسلسل بہتے آنسو دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ بی بی، وہ بھاگ کر بی بی کے سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے کے ساتھ جو منہ میں آیا کہتی گئی، بی بی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں آپ کے پاس رہوں گی ہمیشہ، منع کر دیں ہمایوں کو، میں شادی نہیں کروں گی۔ بیٹا، بیٹا، بی بی کبھی اس کا سر تھپکتی کبھی پیٹھ، لیکن وہ بری طرح مچل رہی تھی، بکھر رہی تھی۔ میں تمہیں کہیں نہیں بھیج رہی بیٹا، تم رو مت، ہمایوں یہیں آئے گا۔ نہیں، میں ہمایوں سے، وہ جھٹکے سے بی بی سے الگ ہو کر بولتے ہوئے ایک دم خاموش ہو گئی تو بی بی نے ٹھٹک کر اسے پھر شہروز کو دیکھا، لیکن وہ بہت مطمئن کھڑا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اسے ٹوک دیا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ جی، وہ دروازے تک جا کر پھر پلٹ آیا اور اسے دیکھ کر بظاہر بہت معصومیت سے بی بی سے پوچھنے لگا، بی بی، یہ رونا بھول گئی ہے یا آنسو خشک ہو گئے ہیں؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھو کر اسے دیکھتے ہی پریشان ہو گئی، کیونکہ اچانک ایک انوکھا احساس ملا تھا جس نے اس کے اندر بے چینی پھیلا دی تھی، اور رکے ہوئے آنسو پھر بہہ نکلے تو وہ حسب عادت آہ بھر کر گویا ہوا، راز ہستی راز ہے، جب تک کوئی محرم نہ ہو، کھل گیا جس دم تو محرم کے سوا کچھ بھی نہیں۔ شہروز، بی بی کے ٹوکنے پر وہ فوراً کمرے سے نکل گیا، تب بی بی اس سے بولی، بیٹا، تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ تم یہیں رہنا چاہتی ہو،
رو مت، میں ابھی تمہارے بابا اور ہمایوں کو بھی فون کرتی ہوں، جاؤ تم اپنے کمرے میں جا کر منہ ہاتھ دھو۔ وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ ہما کمرے میں نہیں تھی، ورنہ اس کے سوالوں سے وہ مزید پریشان ہو جاتی، جبکہ ابھی اسے خود اپنے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ اس گھر سے دوری کا خیال ہے یا ہمایوں سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی؟ لیکن میں تو منگنی پر خوش تھی، پھر اب کیا ہو گیا ہے مجھے، اور میرے اندر یہ نیا احساس کیسا ہے؟ وہ اپنے سوالوں میں الجھتے اور پھر اپنے دل کو ٹٹولتے ٹٹولتے سو گئی تھی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی کمرے میں ملک جیسا اجالا تھا، گویا شام ڈھل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر سستی سے پڑی رہی، پھر اٹھ کر منہ ہاتھ دھوئے اور بالوں میں برش کر کے کمرے سے نکلنے لگی تھی کہ ہما آ گئی۔ اٹھ گئی، پھر اس کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگی، ماشاءاللہ دھل دھلا کر نکھر آیا ہے، آنکھیں بھی صاف شفاف ہو گئی ہیں، آئینوں جیسی، دل کے سارے راز نظر آنے لگے ہیں۔ میرے خدا! وہ فوراً رخ موڑ کر چند قدم آگے چلی گئی۔ بہت بری ہو تم، سارے گھر کو ٹینشن میں ڈال کر خود آرام سے سو گئی۔ بابا، بی بی اور ہمایوں بھائی بھی بہت غصے میں ہیں۔ ہما نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا تو وہ اس کی طرف پلٹے بغیر پوچھنے لگی، میں نے کیا کیا ہے؟ نہیں، تم نے تو کچھ نہیں کیا، بس شادی سے 4-6 دن پہلے انکار ہی تو کیا ہے، اور یہ تو کوئی ایسی بات نہیں جس پر بابا بی بی غصے ہو رہے ہیں۔ ہما نے جس انداز سے کہا اس سے وہ اس کی طرف گھوم کر سہمی ہوئی آواز میں بولی، میں نے کب انکار کیا ہے؟ پھر اتنا رونا دھونا کس بات کا تھا؟ پتہ نہیں، میں تو بس یوں ہی۔ وہ رخ موڑ گئی۔ یوں ہی نہیں، تم۔ ہما جانے کیوں خاموش ہو گئی تھی، جبکہ وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ اس کے رونے کا کیا سبب بتاتی ہے، لیکن اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ یوں ہی کتنے پل بیت گئے، پھر خاموشی میں ہما کی بجائے شہروز کی آواز ابھری تھی، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔ تم؟ وہ بے اختیار اس کی طرف پلٹ کر الجھ گئی۔ تم کیوں آئے؟ تمہیں دیکھنے۔ وہ ذرا سا مسکرایا، پھر بڑھ کر کھڑکی سے پردے سمیٹتے ہوئے کہنے لگا، بالکل ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ جب شمع کی شادی ہوئی تب میرے اندر گہرا سناٹا چھا گیا تھا، جس سے گھبرا کر میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو وہاں میری یک طرفہ محبت کا کوئی نشان نہیں تھا۔ پھر بھی میں اسے پکارتے پکارتے نڈھال ہو گیا تو ہمیشہ کی طرح میری سمیٹتے ہوئے اچانک تم نے میرے دل کا دامن تھام لیا تھا، اور یہ احساس جتنا خوش کن تھا اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ۔ جب ہی میں بہت رویا تھا۔ پھر خود کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے تمہاری بات یاد آئی تھی، تم نے کہا تھا کہ جس کے حصول کی میں نے کوشش ہی نہیں کی اس کا غم کیسا۔ اور پھر پتا ہے میں نے کیا کیا؟ اسی وقت ہمایوں بھائی کو فون کیا تھا۔ وہ خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا کہ وہ پوچھے گی کہ اس نے ہمایوں سے کیا کہا، لیکن اس کے ایک دوسرے پر جمے ہونٹ ہلکی سی جنبش پر بھی آمادہ نہیں تھے۔ تب وہ گہری سانس کھینچ کر بولا، بہرحال میں نے پہلے ہمایوں بھائی کو ٹٹولا تھا کہ ان کی زندگی میں تمہاری کتنی اہمیت ہے، اس کے بعد میں نے اپنی بات کی تھی، یہ سوچے بغیر کہ میری زندگی میں تمہاری اہمیت ہے کہ نہیں۔ وہ اچانک احساس توہین میں گھر کر بولی تو وہ بری طرح سٹپٹا گیا۔ کیا مطلب؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، پھر بھی اگر میرے منہ سے سننا چاہتے ہو تو سنو شہروز احمد، جس طرح ہمایوں کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں، اسی طرح تم بھی میرے لیے غیر اہم ہو۔ اس نے چبا چبا کر کہا تو وہ مجرمانہ احساس میں گھر کر بولا، میں جانتا ہوں۔ پھر تم نے ایسی فضول کوشش کیوں کی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر جھنجھوڑ ڈالے، اور وہ اس کی کیفیت سمجھ کر بے بسی سے بولا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے دکھی نہیں دیکھ سکتی، اور تمہارا صرف یہی دل لگتا ہے اسی گھر میں۔ ہاں، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ میں ہمیشہ اپنے دل کی نہیں مانتی۔ جاؤ کہہ دو بابا اور بی بی سے کہ مجھے ہمیشہ اس گھر میں رہنا منظور نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کی نرم دل بہت سنگ دلی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اچھی بات ہے۔ اسے بھی غصہ آ گیا تھا اور وہ پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تو وہ سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی، کیونکہ اس کا ذہن بری طرح چٹک رہا تھا اور دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر اندر کا سارا غبار نکال دے، لیکن یہ گھر اب اسے اجنبی لگنے لگا تھا، اور اجنبیوں کے درمیان وہ خود کو عیاں نہیں کر سکتی تھی جب ہی ضبط کی اذیت سہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہما کمرے میں آئی اور اسے یوں بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ سر میں درد ہو رہا ہے؟ نہیں۔ وہ فوراً ہاتھ نیچے گرا کر سیدھی ہوئی تو ہما اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا بات ہے؟ شہروز سے جھگڑا ہوا ہے؟ لیکن وہ تو تم سے کچھ اور کہنے آیا تھا۔ کہہ دیا اس نے جو کہنا تھا، کہہ دیا۔ وہ چٹک کر بولی تو ہما جو سمجھی اسی حساب سے خوش ہو کر پوچھنے لگی، اچھا کیا کہا؟ تمہارا سر۔ وہ اسے دھکیل کر کمرے سے نکلی اور پہلے بی بی کے کمرے میں جھانک کر دیکھا، پھر لاؤنج میں آئی تو بابا اور بی بی غالباً اسی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، جو اسے دیکھتے ہی ایک دم خاموش ہو گئے، لیکن وہ خاموش نہیں رہی، البتہ کہنا کچھ اور چاہتی تھی، کہہ کچھ گئی، بابا میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اپنے گھر؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا تو وہ پہلے سٹ پٹائی، پھر اسی بات پر اڑ گئی، میرا مطلب ہے اسلام آباد۔
اسلام آباد۔ وہ دونوں مزید حیران ہوئے۔ جی میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اب وہیں جا کر رہوں گی۔ وہ پرسکون تھی۔ لیکن بیٹا یہاں شادی، بی بی نے نرمی سے کہنا چاہا لیکن وہ فوراً بول پڑی، مجھے شادی نہیں کرنی۔ بابا نے نہ سمجھنے والے انداز میں بی بی کو دیکھا اور سمجھی تو وہ بھی نہیں کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے، پھر بھی انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر کے اس سے بولی، میں ہما کی شادی کی بات کر رہی ہوں، کیا تم اس کی شادی میں شریک نہیں ہونا چاہتی؟ جی وہ گڑبڑا گئی، میرا مطلب ہے ہما کی شادی کے بعد۔ اچھا دیکھیں گے، ابھی تو یہاں اتنے کام پڑے ہیں، جاؤ سیما کو فون کر کے پوچھو کہ وہ کب آ رہی ہے۔ بی بی نے قصدن سرسری انداز اختیار کر کے کہا تو وہ جذبت ہوتی لابی میں آ کر رک گئی، کیونکہ فون شہروز کے ہاتھ میں تھا اور کیونکہ اس کی طرف پوچھ تھی اس لیے وہ خاموشی سے واپس پلٹنے لگی تھی کہ اپنا نام سن کر پھر رک گئی۔ وہ جانے کس سے کہہ رہا تھا؟ صوبیہ کی زندگی میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ مجھ سے خود اسی نے کہا ہے، اور گو کہ میں جانتا ہوں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، پھر بھی میں اسے جھٹلاؤں گا نہیں۔ بس آپ میرا وہیں انتظام کریں، ورنہ صوبیہ یہاں سے چلی جائے گی اور یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس گھر کے علاوہ اس کا اور کہیں دل نہیں لگتا۔ ضد میں وہ خود پر تو جبر کر لے گی، لیکن میں جانتا ہوں وہ کہیں نہیں رہ سکتی۔ ہاں میں اس کے سامنے سے ہٹ جاؤں گا تو پھر شاید وہ یہاں سے جانے کا نہیں سوچے گی۔ ٹھیک ہے، آپ بابا سے بات کر لیجئے گا، خدا حافظ۔ وہ فون رکھ کر پلٹا، تب وہ چونکنے کے ساتھ بری طرح سٹپٹا گئی اور بھاگنا چاہتی تھی کہ وہ قریب آ کر بولا، تم نے سن لیا نا، میں چلا جاؤں گا، تم یہیں رہنا ہمیشہ تمہارے بغیر۔ اس کی بے اختیاری نے یک لگ ساری رنجشیں سمیٹ لی تھیں، وہ جھنجھلائی ضرور لیکن پھر اس کے ساتھ ہنسنے لگی تھی۔ یہ سٹوری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہو یا ناول پسند آیا ہو تو کامنٹس میں لازمی بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔